یہ افتاد اتنی اچانک تھی کہ عمران بھی بوکھلایا ہوا سا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ صحرا پر پولیس بھی موجود تھی، مگر اتنی نہیں کہ اس ہزاروں کے مجمع پر قابو پا سکتی۔ لیکن دھماکے بند ہو جانے کی وجہ سے یہ افراتفری زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی۔ لوگوں کو خود ہی ہوش آ گیا اور پھر بہت سو کو احساس ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ بھگدڑ تو رک گئی، لیکن شور ہوتا رہا۔ بچے رو رہے تھے، عورتیں اور مرد اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں کو پکار رہے تھے۔ ساحلہ پر جتنی پولیس تھی اس نے ان مقامات پر گھیرا ڈال دیا تھا جہاں دھماکے ہوئے تھے۔ عمران نے ایک کانسٹیبل کو دوسرے کانسٹیبل سے کہتے سنا، ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دی گئی ہے، آدھ پونے گھنٹے میں وہاں سے گاڑیاں آ جانا چاہیے۔ لیکن یہ ہوا کیا تھا؟ دوسرے کانسٹیبل نے کہا، شاید کسی نے دستی بم پھینکے تھے، اور بم پھینکنے والا ایک آدمی نہیں ہو سکتا۔ میرے خدا، یہ لاش کتنی بھیانک ہے۔ وہ کانسٹیبل ایک طرف دیکھتا ہوا جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ ایسی ہی نہ جانے کتنی لاشیں سیلاب کے مختلف حصوں میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ زخمیوں کی بھی کمی نہ تھی جو سسک رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ عمران نے سوچا کہ اب یہاں سے کھسک ہی لینا چاہیے۔ شہر سے پولیس آ جانے کے بعد تو شاید ساری رات کالی ہو جائے۔ ایک آدمی کو بھی تلاشی کے بغیر ساحلات سے جانا نصیب نہیں ہو سکے گا۔ عمران پارکنگ پلیس میں پہنچا اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اور بھی بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ گاڑیوں کی ایک قطار شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمران کا ذہن ان دھماکوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی دانست میں اتنی دیر ہو جانے کے بعد پولیس کے اقدامات فضول ہی ثابت ہوتے۔ جو لوگ ان دھماکوں کے ذمہ دار تھے وہ تو بھاگ ہی نکلے ہوں گے۔ لیکن یہ ایک الجھا ہوا سوال تھا کہ بم پھینکنے والے کیا چاہتے تھے؟ اگر دھماکے پیدا کرنے سے ہنگامہ کرنا مقصود تھا تو انہیں ہنگامے سے کیا فائدہ پہنچا ہوگا؟ عمران سوچتا ہوا شہر پہنچ گیا۔ 12:30 بجے رات جب وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوا، اس کا ارادہ تھا کہ 1:30 بجے تک یہیں رکنے کے بعد رانا طہور علی والی کوٹھی کی طرف روانہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جوزف سے ملاقات متوقع نہیں تھی۔ جپسی کارنر 2 بجے بند ہوتا تھا۔ جولیا بول رہی ہوں سر، کوئی خاص رپورٹ جولیا؟ عمران نے X2 کی آواز میں کہا۔ یس سر، میں آپ کو 2 مرتبہ رنگ کر چکی ہوں لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا بات ہے؟ صفدر نے اطلاع دی ہے جناب کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آدمی مسز ہاروے کی نگرانی کر رہا ہے۔ اوہ گڈ، یہ اطلاع دلچسپ ہے۔ تمہاری اس سے کب بات ہوئی تھی؟ مجھے صفدر نے اس بات کی اطلاع 11:30 بجے دی تھی، جولیا نے جواب دیا، اور پھر بولی، میں نے خاور کو صفدر کے پاس بھیج دیا تھا کہ وہ مسز ہاروے پر نگرانی کرنے والے پر نظر رکھ سکے۔ میں نے غلط تو نہیں کیا سر؟ نہیں جولیا، تم نے اچھا کیا، یہ بے حد ضروری تھا۔ لیکن تم نے خاور کو کہاں بھیجا تھا؟ رونیک ہوٹل میں جناب، صفدر نے وہیں سے اطلاع دی تھی۔ وہ مسز ہاروے کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ مسز ہاروے وہاں کیوں گئی تھی اس بارے میں صفدر کوئی اندازہ نہیں لگا سکا، کیونکہ وہ وہاں ڈائننگ ہال میں اکیلی ہی بیٹھی رہی تھی۔ صفدر کی آخری اطلاع کے مطابق وہ 12 بجے اپنے گھر پہنچی تھی۔ صفدر سے یہ اطلاع ملنے کے بعد میں نے آپ کو دوسری مرتبہ رنگ کیا تھا، لیکن جواب نہ ملنے پر پڑھ کر سو رہی تھی۔ وہ دوسرا آدمی بھی تعاقب کرتا ہوا مسز ہاروے کے گھر تک گیا تھا؟ جی ہاں، اور پھر وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ خاور اس کے تعاقب میں ہوگا؟ جی ہاں، لیکن ابھی اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اچھا، عمران نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ بات دلچسپ تھی کہ مسز ہاروے کو ہوٹلوں میں دیکھا جانے لگا تھا، حالانکہ اس کے شوہر کو قتل ہوئے ابھی 3-4 ہی دن گزرے تھے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی تھی؟ عمران بستر پر لیٹا سوچتا رہا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور عمران کے خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دوسری طرف جولیا تھی۔ جناب، خاور نے ابھی اطلاع دی ہے کہ وہ نامعلوم آدمی مسز ہاروے کی رہائش گاہ سے روانہ ہو کر جپسی کارنر پہنچا تھا۔ وہاں وہ کافی دیر کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے آدمی سے گفتگو کرتا رہا۔ وہیں سے اس نے کسی کو ٹیلی فون بھی کیا تھا، اور اب وہ جیفرسن اسٹریٹ کی 9ویں عمارت میں گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خاور مجھے پھر فون کرے گا۔ اب اسے کیا ہدایت کی جائے؟ جیفرسن اسٹریٹ، عمران بڑبڑایا۔ 9ویں عمارت؟ جولیا، اب تم خاور کو چھٹی دے دو، میں خود دیکھوں گا کہ اس عمارت میں رہنے والے کیا کرتے ہیں۔ بہت بہتر جناب، عمران نے سلسلہ منقطع کیا، لیکن 1 ہی منٹ بعد اسے پھر ریسیور اٹھانا پڑا کیونکہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس مرتبہ دوسری طرف بلیک زیرو تھا۔ جوزف کی گرفت سے نکلتے ہی شنکو نے اپنی جیب سے ایک چاقو نکال لیا اور اس کے کھولنے کی کڑکڑاہٹ کمرے میں گونج گئی۔ کیا کر رہے ہو شنکو؟ گرانڈیل آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا، شنکو دانت پیستا ہوا بولا۔ بہتر ہے کہ اپنی ہی بوٹیاں اڑا لو۔ دروازے کی طرف سے آواز آئی اور وہ دونوں اچھل پڑے۔
जोसेफ ने भी यकलख्त दरवाजे की तरफ नजरें घुमाई। एक नकाबपोश रिवाल्वर लिए खड़ा था। वो फिर बोला, अपना चाकू फेंक दो वरना बेदरेग गोली मार दूंगा। ये धमकी अंग्रेजी में दी गई थी। लहजा भी गैर मुल्कियों का सा था, लेकिन यह बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी कि वो किस मुल्क का बाशिंदा होगा। शनकू ने अपना चाकू फेंक दिया और अपनी सांप किसी चमकीली आंखों से निकाबपोश को घूरता रहा। नहीं, अचानक निकाबपोश ने ग्राडियल आदमी को ललकारा, तुम अपना हाथ जेब तक ले जाने की कोशिश ना करो, बल्कि बेहतर तो यह है कि तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा दो। ठीक, शाबाश। अब इस काले आदमी की कुर्सी से दूर हट जाओ। चलो जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो दोनों जोसेफ की कुर्सी के पास से हट गए। निकाबपोश ने आगे बढ़कर फर्श पर पड़ा हुआ शनकू का चाकू उठाया और जोसेफ के करीब पहुंच गया। अब वो उस चाकू से जोसेफ के जिस्म पर बंधी हुई डोरियां काट रहा था। जोसेफ शनकू को घूरता हुआ गुर्राया, अब मैं तुमको बताऊंगा कि बेबस करके किसी को थप्पड़ मारना किस हद तक तकलीफदेह होता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। निकाबपोश ने इतनी मध्यम आवाज में कहा कि शनकू और उसका साथी ना सुन सके होंगे। जोसेफ चौंक पड़ा, क्योंकि इस मर्तबा निकाबपोश का लहजा भी बदला हुआ था और आवाज भी, और वो आवाज इमरान के अलावा किसी की नहीं हो सकती थी। जोसेफ का मुंह खुला, शायद वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसी वक्त इमरान फिर बोला, खामोश, यहाँ कोई बात नहीं। जोसेफ ने मजबूती से अपने होंठ बंद कर लिए। शनकू और ग्रांडियल आदमी निकाबपोश को घूरे जा रहे थे। जोसेफ आजाद हो गया। लाइटर कहाँ है? इमरान ने उससे पूछा। इन कुत्तों के पास होंगे, जोसेफ गुर्राया। क्यों दोस्तों, वो लाइटर कहाँ है? इमरान ने बुलंद आवाज में पूछा। इस मर्तबा उसका लहजा भी गैर मुल्कियों का सा हो गया था और आवाज भी बदल गई थी। कैसे लाइटर? शनकू मुंह बनाकर बोला, जो तुमने अपने बाप की जेब से निकाले थे। जोसेफ आंखें निकाल कर बोला, मेरे बाप को मरे हुए 15 साल गुजर चुके हैं। शनकू मुस्कुराया। वह इमरान के रिवाल्वर से कतई खाइफ मालूम नहीं हो रहा था। तुम इनकी तलाशी लो, इमरान ने जोसेफ से कहा। मिस्टर निकाबपोश, शनकू जहरीले लहजे में बोला, मैं लाइटर तुम्हें दिए देता हूँ, लेकिन इस बात को याद रखो कि इस मुल्क में तुम लोगों के कदम नहीं जमने दिए जाएंगे। बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ, वरना क्या होगा? जो होगा वो देख ही लोगे। शनकू ने लापरवाही से कहा, लाइटर ले जाओ। उसने जेब में हाथ डालना चाहा था, लेकिन इमरान डपटकर बोला, नहीं, तुम अपने हाथ जेब से दूर ही रखोगे। जोसेफ ने आगे बढ़कर उसकी तलाशी ली। लाइटर उसी के पास थे। जोसेफ ने वो अपने कब्जे में कर लिए। बस अब चलो, इमरान ने उससे कहा और दरवाजे की तरफ हटने लगा। रिवाल्वर की नाल उन्हीं दोनों की तरफ थी। चलो पहले तुम बाहर निकलो, इमरान ने कहा। जोसेफ बाहर निकल गया। मेरी तरफ से एक तोहफा, इमरान ने अपना रिवाल्वर शनकू की तरफ उछालते हुए कहा और फिर तेजी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। अब वो दोनों उस कमरे में मुकैद हो चुके थे। आओ, इमरान ने जोसेफ का हाथ पकड़ते हुए कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें 2-3 ही कमरे थे। सहन अबूर करके वो दरवाजे से बाहर निकल गए। बॉस, शायद ये जॉर्ज टाउन का इलाका है, जोसेफ बोला। हाँ, इमरान उसका हाथ पकड़े तेजी से एक तरफ बढ़ता रहा। उसने अपने चेहरे से निकाब अलग कर ली थी। कुछ फासले पर इमरान की कार मौजूद थी। वो दोनों वहां से रवाना हो गए। जोसेफ के बच्चे, मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा, इमरान गुर्राया। मैंने क्या किया है बॉस? इतनी क्यों पी थी कि होश ही न रहा। मैं शराब के ड्रम में गोता लगाकर भी होश में रह सकता हूँ बॉस। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। फिर तुझे क्या हो गया था? मैं क्या बताऊं बॉस, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया था। मैंने 5 बोतल मंगवाई थी। उस वक्त मैं कतई होश में था, लेकिन उस बोतल से 1/3 शराब पीते ही मेरा जहन बेकाबू हो गया। ऐसी नींद आई जैसे कई महीने से सोने को ना मिला हो। ख्वाब आवर दवा, इमरान बुड़बड़ाया। लेकिन शराब की बोतल बंद थी। काग में सुई दाखिल की जा सकती है, सिरिंज के जरिए ख्वाब आवर सयाल उसके अंदर दाखिल क्या होगा। तुम ठीक कहते हो बॉस, जोसेफ ने सर हिलाया। ऐसा हो सकता है, लेकिन बॉस, तुम इस मुकाम तक कैसे पहुंच गए थे? मुझे इतला मिली थी कि तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया है। ओ, मगर कैसे? मैंने एक आदमी को तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था। क्या तुम्हें मालूम था कि मेरे साथ ये वाकया पेश आएगा? नहीं, तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त मैंने इस खदशे के तहत किया था कि शायद तुम किसी खतरे में पड़ जाओ। जिस आदमी को तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया था, उसका बयान है कि जब तुम मदहोश हो गए तो शराब खाने के 2 आदमी तुम्हें सहारा देकर बाहर ले गए थे। वहाँ एक कार मौजूद थी। तुम्हें उसमें डालकर जॉर्ज टाउन के उस मुकाम तक पहुँचाया गया था और पहुँचाने वाले यहाँ से वापस चले गए। जिस आदमी को तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया था, वो किसी न किसी तरह उस मुकाम में दाखिल हो गया। एक कमरे में तुम कुर्सी से बंधे हुए नजर आए। 2 आदमी और भी थे
اور تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہ آدمی مکان سے نکل آیا۔ اس نے مجھے فون پر اس واقعے کی اطلاع دی تھی، چنانچہ میں فوراً یہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھے کسی مسز ہاروے کا آدمی سمجھ رہے تھے۔ خوب، میں یہ کہانی سننا پسند کروں گا جوزف۔ جوزف نے مختصر سی وہ گفتگو دہرا دی جو اس کے اور شنکو کے درمیان ہوئی تھی۔ تو یہ دو مخالف گروہ ہیں، عمران بڑبڑایا۔ لیکن باس، تم نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کرایا؟ کیا چارج لگا تھا؟ انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، حب سے بھیجا میں انہیں جیل کی ہوا کھانا پڑتی۔ میں یہ معلوم کرنے کی فکر میں ہوں کہ یہ لوگ یہاں کس قسم کے جرائم سے وابستہ ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے بعد ہی میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا۔ اور ہاں باس، جوزف نے چونک کر کہا، تم اپنا ریوالور وہاں کیوں پھینکائے؟ وہ مجھے پسند نہیں تھا، اب دوسرا خریدوں گا۔ 5 ہی روپے کا تو تھا۔ 5 روپے کا؟ ہاں، ٹوائے ریوالور۔ پہلے تو جوزف نے احمقوں کی طرح منہ پھاڑ دیا اور پھر کہکا لگا کر بولا، اب وہ اپنا سر پیٹ رہے ہوں کہ۔ عمران نے بریک لگائے اور گاڑی کو فٹ پاتھ سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ چلو اترو، کل کے لیے کیا حکم ہے باس؟ کیا میں پھر جپسی کارنر میں جاؤں؟ نہیں، بس اب چھٹی، عمران نے کہا۔ جوزف کار سے اتر گیا۔ رانا طہور علی صندوقی والی کوٹھی یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ سہلاب پر 16 افراد موت کی آغوش میں جا سوئے تھے۔ ان میں 2 معصوم بچے، ایک نوعمر لڑکا اور مرد عورتیں شامل تھیں۔ زخمیوں کی تعداد 28 تھی، جن میں سے ایک عورت اور 2 مرد ہسپتال پہنچتے پہنچتے ختم ہو گئے۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ دوسرے دن کے اخبار چیخ اٹھے۔ یہ اخبار سیاہ حاشیوں کے درمیان چھاپی گئی تھی۔ پولیس کی بے خبری پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ 11 افراد گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان لوگوں کا شمار ناپسندیدہ عناصر میں ہوتا تھا۔ اخبارات میں غیر ملکی وفد کے مینیجر کا یہ اعلان بھی شائع ہوا تھا کہ اس حادثے کے غم میں ان کی پارٹی 3 دن تک مظاہرہ نہیں کرے گی۔ اس حادثے نے کیپٹن فیاض کو بری طرح بوکھلا دیا تھا، اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ صبح ہی صبح عمران کے فلیٹ میں آ دمکا۔ بیٹھ جاؤ سپر فیاض، عمران نے حماقت انگیز سنجیدگی سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج گھر سے پٹ پٹا کر نکلے ہو، ہے نا؟ میں بہت پریشان ہوں عمران، فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اخبار تو تم پڑھ ہی چکے ہو کہ سہلاب کے سانحے نے پورے محکمہ سراغ رسانی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، 19 آدمی کا اس طرح مر جانا۔ اللہ انہیں جوار کے کھیت میں نہیں، جوار رحمت میں، ہاں جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ میری مدد کرو عمران۔ ارے کس معاملے میں مدد کروں؟ عمران نے آنکھیں نکال لیں۔ تم نے ابھی ہاروے کے قتل کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا؟ بہت کچھ کر رہا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ اس مرتبہ صحرا تمہارے ہی سر باندھوں گا، چاہے تم دوسری شادی کرو یا نہ کرو۔ فی الحال ہاروے کے معاملے کو چھوڑو، سہلاب والا چکر زیادہ سنگین ہے۔ 11 آدمیوں کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، انہیں تو محض اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ اخبارات زیادہ لان تان نہ کر سکیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہیں اس معاملے میں ملوث کرنا حماقت ہوگی۔ ارے وہ معمولی قسم کے جرائم پیشہ ہیں، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ پھر کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عقل چکر میں ہے۔ بظاہر تو دستی بموں کا استعمال ایک احمقانہ اور بے مقصد حرکت معلوم ہوتی ہے۔ فی الحال تو میں یہی سمجھ سکا ہوں کہ یہ حرکت محض اس لیے کی گئی ہے کہ وہ غیر ملکی وفد اپنے مظاہرے جاری نہ رکھ سکیں، گو کہ اس سے بھی کسی کو کوئی فائدہ پہنچنے کا امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن فی الحال اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچا جا سکتا۔ بہت اچھے سپر فیاض، بعض اوقات تم بہت ذہین ثابت ہونے لگتے ہو۔ کیا میں تمہارے اس جملے کو طنز سمجھوں؟ ہرگز نہیں، فی الحال میں بھی یہی اندازہ قائم کر سکا ہوں۔ خیر تم جاؤ، میں دیکھوں گا اس معاملے کو۔ لیکن اب جاؤ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ میں ناشتے کے بعد سر کے بل کھڑا ہونے کا عادی ہوں، تمہارے آ جانے کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکا۔ سر کے بل کھڑا ہو کر مجھ پر الہامی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے راز ہائے سربستہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ فیاض چند لمحے غور سے عمران کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، اچھی بات ہے، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ عمران نے کہا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی اور فیاض نہ جانے کیوں جاتے جاتے رک گیا۔ ہیلو، عمران نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ عمران، میں روشی ہوں، کیا تم گھر ہی پر ہو؟ اگر نہ ہوتا تو تمہارا فون کس طرح ریسیو کرتا؟ عمران نے خواہ مخواہ چڑچڑاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میں آ رہی ہوں، کہیں چلے مت جانا۔ اچھا، عمران نے جھٹکے سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ فیاض اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ فیاض کے وجود سے بے خبر ہو، سمجھ رہا ہو کہ فیاض جا چکا ہے۔ تم سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ فیاض بولا۔ ہائے، عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ ابھی تم یہیں کھڑے ہو سپر فیاض؟
پچھلے دنوں جب بھی میں نے تمہیں فون کیا سلیمان سے یہی پتہ چلا کہ تم موجود نہیں ہو۔ تمہارے ہی لیے مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ وقت ضرورت تم سے کس طرح رابطہ قائم کر سکتا ہوں؟ وقت ضرورت میں خود ہی رابطہ قائم کر لیا کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ پھر فیاض چلا گیا اور عمران نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ تمام واقعات اس کے ذہن میں گڈ مڈ تھے۔ وہ انہیں ترتیب میں لاتا چلا گیا۔ ہاروے فیاض کے پاس گیا تھا اور اس نے فیاض کو بتایا تھا کہ اس کے گھر میں آدھی رات کے بعد چند نامعلوم آدمیوں کی پراسرار آمد و رفت ہوتی ہے۔ وہ وہاں کیوں آتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ ہاروے کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن فیاض نے اس معاملے پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ بس اپنے ایک ماتحت کو ہاروے کے بنگلے کی نگرانی پر مقرر کیا اور خود عمران کے پیچھے وقت ضائع کرتا رہا۔ اسی رات کو ایک ایسی عورت عمران کی نظروں میں آئی جس کے پرس سے زولا نے ایک پرچہ نکالا تھا۔ عمران کی دانست میں وہ عورت اس بات سے بے خبر نہیں تھی، اس لیے عمران کو اس پر توجہ دینا پڑی۔ پھر جو حالات سامنے آئے ان سے ظاہر ہوا کہ وہ عورت مسز ہاروے تھی اور ہاروے کو اسی رات قتل کر دیا گیا تھا۔ لاش کے پاس خود سے لکھی ہوئی ایک تحریر ملی جس سے جپسی کارنر روشنی میں آیا۔ فیاض کا خیال تھا کہ وہ تحریر ہاروے ہی کی ہے، لیکن عمران اس سے پوری طرح متفق نہیں تھا کیونکہ لاش اس حالت میں ملی تھی کہ خنجر اس کے سینے میں پیوست تھا۔ عمران کی دانست میں یہ بات غیر فطری تھی۔ اس کی دانست میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہاروے پہلے اپنے سینے سے خنجر نکالتا۔ سینے سے خنجر کی موجودگی تکلیف دہ ہوتی ہے اور تکلیف سے چھٹکارا اگر امکان میں ہو حاصل کرنا انسانی جبلت ہے، لیکن ہاروے نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ کیا نکلتا کہ اسے مرنے سے قبل اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ وہ اپنے سینے سے خنجر نکالتا، لہٰذا جب اسے وقت ہی نہ ملا تو اس نے وہ تحریر کیسے چھوڑی؟ عمران کو شبہ تھا کہ وہ تحریر ہاروے کی نہ ہوگی۔ ممکن تھا کہ قاتل ہی نے پولیس کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ عمران کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ جائے واردات کا معائنہ نہیں کر سکا۔ اگر اس کا موقع ملا ہوتا تو وہ اس تحریر کے بارے میں یقینی طور پر کسی آخری نتیجے پر پہنچ جاتا۔ اسے اس کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے اس نے اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ وہ تحریر ہاروے کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سٹیج پر آنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہاروے نے اپنے قاتلوں کے نام لکھنے کی بجائے صرف جپسی کارنر کیوں لکھا؟ یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے قاتلوں کے نام سے واقف نہیں تھا، لیکن اسے یہ بات معلوم تھی کہ اس کے قاتلوں کا تعلق جپسی کارنر سے ہے۔ ممکن ہے اس نے اپنے قاتل یا قاتلوں کو اکثر و بیشتر جپسی کارنر میں دیکھا ہو۔ اگر ایک بار دیکھا ہوتا تو اس کی نظروں میں جپسی کارنر کی اہمیت نہ ہوتی، تو پھر یہی ہو سکتا تھا کہ اس کا یا اس کے قاتل جپسی کارنر کے روزانہ کے آنے جانے والوں میں سے ہوں۔ عمران نے جوزف کو جپسی کارنر میں متعین کر دیا۔ جوزف وہاں آنے جانے والوں کی تصویریں لینے لگا۔ 3-4 دن کی تصویروں کا معائنہ کرنے کے بعد عمران کو جپسی کارنر میں روزانہ آنے والوں کا پتہ چل جاتا۔ پھر وہ ان لوگوں کو الگ الگ چیک کرتا اور اندازہ لگاتا کہ ان میں سے کون ہاروے کا قاتل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک لمبا طریقہ کار تھا، لیکن عمران کے سامنے اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ پھر جوزف کو اغوا کر لیا گیا۔ جوزف کو اغوا کرنے والا جپسی کارنر کا مالک شنکو تھا۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ بات کس طرح ممکن ہوتی کہ جوزف کی شراب میں خواب آور دوا انجیکٹ کرا سکے؟ اب عمران کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے جپسی کارنر کے مالک کی طرف توجہ دینے کی بجائے گاہکوں کے بارے میں تفتیش شروع کر دی۔ جوزف کے اغوا سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خون سے لکھی ہوئی تحریر کا اشارہ دراصل شنکو ہی کی طرف تھا۔ شنکو نے جوزف کو مسز ہاروے کا آدمی سمجھا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ مسز ہاروے اور شنکو میں کسی قسم کی مخالفت تھی۔ اب عمران پھر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خونی تحریر ہاروے کی نہیں تھی۔ ممکن ہے اسے اس کی بیوی نے قتل کیا ہو اور پولیس کو شنکو کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ تحریر لکھتی ہو، ہاروے کی انگلیاں خون میں ڈبوتی ہوں تاکہ پولیس اسے ہاروے ہی کی تحریر سمجھے۔ مسز ہاروے اور شنکو کے مخالفانہ جذبات اس سے بھی ظاہر ہوتے کہ آج ایک نامعلوم آدمی نے مسز ہاروے کی نگرانی کی تھی اور بعد میں وہ جپسی کارنر میں گیا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ اس کا تعلق شنکو سے ہوگا۔ عمران ان تمام واقعات پر غور کر ہی رہا تھا کہ روشی آ گئی۔ آہا، بڑا اچھا ہوا تم آ گئیں۔ عمران چھوٹتے ہی بولا، ہو سکتا ہے تم مجھے وہ بات بتا ہی دو۔ کیسی بات؟ تم نے فرائڈ کو تو پڑھا ہی ہوگا۔ کیوں نہیں؟ مجھے نفسیات جیسے خشک مضامین سے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ بہت بری بات ہے، عمران نے دردناک لہجے میں کہا۔ دراصل فرائڈ نے ایک مرتبہ انسان اور گدھوں کی جبلتوں پر نفسیاتی تجزیہ کر کے کوئی بات ثابت کی تھی، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا بات تھی۔ تو تم اس وقت ڈھنگ سے گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہو۔ اچھا تو پھر میں چلتی ہوں۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ تم چلتی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا
تو یہاں کیسے آتی؟ مطلب یہ کہ ارے بیٹھو، تم تو کھڑی ہی ہو گئی، شاید تم مجھے چل کر دکھانا چاہتی ہو۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی یقین کر چکا ہوں۔ بیٹھو بیٹھو۔ روشی جو واقعی کھڑی ہو گئی تھی ایک جھٹکے سے بیٹھ گئی اور عمران کو گھورتی ہوئی بولی، اب اگر تم نے غیر سنجیدگی سے ایک لفظ بھی بولا تو پھر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ اچھا اچھا، عمران نے سر ہلا دیا۔ روشی چند لمحے خاموش رہی اور پھر اس نے کہا، میں نے جو 2 باتیں معلوم کی ہیں وہ بظاہر کوئی خاص نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے خاص ہی ثابت ہوں۔ کہتی رہو۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ اپنا آخری شو پیش کرنے کے بعد کلورا اور زولا سی ڈائمنڈ میں جا بیٹھتے ہیں اور وہاں لڑکے لڑکیوں کی اچھی خاصی بھیڑ ان کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ زولا اور کلورا ان لوگوں سے بڑی بے تکلفی سے پیش آتے ہیں۔ جو خاص بات میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ زولا گفتگو کے موضوع کو بڑی خوبصورتی سے یہاں کے سیاسی حالات کی طرف موڑ دیتا ہے، پھر دوسرے تو سیاسی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، لیکن کلورا اور زولا پھر اس معاملے میں ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتے، بس خاموشی اور توجہ سے دوسروں کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ غالباً اس طرح وہ لوگوں کے سیاسی شعور اور خیالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مباحثے 2 اڑھائی گھنٹے تک کھوتے رہتے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ کہ میں نے کلورا کو ایک نوجوان کی طرف بہت زیادہ جھکتا ہوا محسوس کیا ہے۔ نیند میں ہوتی ہوگی، عمران بول پڑا۔ کیا مطلب؟ روشی اسے گھورنے لگی۔ نیند میں آدمی اونگنے لگتا ہے، اور اونگنے کا مطلب ہے ادھر ادھر جھکنا۔ وہ بھی جھک گئی ہوگی۔ روشی غصیلی آواز میں بولی، تو تم تفصیل نہیں جاننا چاہتے؟ آہا، عمران سنبھل کر بیٹھتا ہوا بولا، تو ابھی کچھ اور باقی ہے؟ میں سمجھا تھا تمہاری بات ختم ہو گئی ہے۔ ختم ہی سمجھو، روشی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، عمران نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب ایسی بھی کیا جلدی؟ چائے پی کر جانا۔ اے سلیمان، چائے؟ عمران نے ہانک لگائی۔ نہیں، میں چائے نہیں پیوں گی۔ پی لو، اللہ کے واسطے، عمران کی گایا، ورنہ مجھے ہمیشہ قلق رہے گا۔ روشی کو ہنسی آ گئی۔ تم عجیب الو ہو۔ وہ ہنستی ہوئی بیٹھ گئی۔ عمران نے سعادت مندانہ انداز میں سر جھکا دیا، جیسے عجیب الو ہونا تسلیم۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ روشی بولی، میں نے اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی یا نہیں؟ ضرور کی ہوں گی، عمران پل کے جھپکاتا ہوا بولا۔ تمہاری جگہ اگر جولیا ہوتی تو میں اسے یہ توقع نہ کرتا، مگر تم؟ ہاں، تو وہ معلومات کیا ہیں؟ تم نے شاید اس نوجوان کا نام سنا ہوا ہو، الطاف بٹ، طالب علم لیڈر۔ الطاف بٹ؟ عمران بڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ بولا، ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، وہی جو کچھ عرصہ ہوا سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل جا چکا ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں کہ وہ جیل جا چکا ہے یا نہیں۔ اس کے بال بھورے ہیں؟ ہاں۔ باریک ترشی ہوئی مونچھیں رکھتا ہے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، وہی ہوگا۔ تو کلورا اس کی طرف جھک رہی ہے؟ ہاں۔ عمران کے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہو گئے۔ کیوں؟ روشی اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کلورا کا اس کی طرف جھکنا کوئی ایسی بات ہے جو تمہارے لیے پریشان کن ہو؟ الطاف کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ جب تک وہ ایک میز پر رہتے ہیں الطاف کی نظریں اس پر جمی رہتی ہیں۔ گفتگو کے دوران میں بھی وہ مخاطب کسی اور سے ہوتا ہے، لیکن نظریں کلورا کی طرف رہتی ہیں اور وہ بھی اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہتی ہے۔ یعنی کہ یوں؟ عمران نے شرمیلے سے انداز میں مسکرانے کی کوشش کی اور اس کی کان کی لویں تک سرخ ہو گئیں۔ تم تو مکمل بھانڈ ہو۔ اچھا، اور کچھ؟ عمران نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ آخری بات یہ کہ وہ دونوں آج رات کو 11:30 بجے اورینٹل ہوٹل کے سنیک بار میں ملیں گے۔ روشی نے بتایا، کل رات اپنے پہلے شو کے اختتام پر الطاف کلورا سے ملا تھا۔ یہ ملاقات اس کیبن میں ہوئی تھی جو موت کے کنویں سے منسلک ہے۔ ارے ہاں، اچھا خیال آیا۔ کل رات وہ دھماکے کیسے تھے؟ اچھے تھے، بڑی عمدہ آواز تھی ان کی۔ میں پوچھتی ہوں، وہ ہوئے کیسے تھے؟ دستی بموں سے ہوئے تھے۔ بم پھینکنے والا کون تھا؟ روشی گرائی۔ میرے خالو کے سالے کا چچا، عمران نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر بولا، کیا تم مجھے روشن ضمیر سمجھتی ہو؟ میرا خیال ہے کہ وہ حرکت تمہاری تھی۔ کیا؟ عمران کی آنکھیں نکل پڑیں۔ ہاں، میرا خیال یہی ہے، روشی نے کہا۔ شاید تم نے اپنے ماتحتوں سے کام لیا ہوگا۔ بھلا اس کا مقصد کیا ہوتا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، تمہاری حرکتوں کا مقصد ذرا دیر میں سمجھ آتا ہے۔ تمہاری ذہانت تو اس وقت چھلانگیں لگانے لگی ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو وہ سب کچھ تم نے نہیں کروایا تھا؟ ارے میرا دماغ خراب ہے کیا؟ پھر وہ حرکت کس کی تھی؟ میں نے کہا تو ہے کہ میرے خالو کے سالے کے چچا کا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ روشی کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ شاید اسے بھی ابھی عمران کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اچانک عمران دھاڑا،
سلیمان، جی صاحب، باورچی خانے سے آواز آئی۔ ابے چائے کے لیے کہا تھا، لا رہا ہوں صاحب۔ عمران ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے سلیمان کو برا بلا کہہ رہا ہو۔ روشی بدستور سوچ میں ڈوبی رہی۔ عمران نے اس رات جب اورینٹل ہوٹل کے سنیک بار میں قدم رکھا تو اس کے جسم پر قاعدے کے کپڑے تھے، کوٹ پتلون، قمیض ٹائی اور فلیٹ ہیٹ کے رنگوں کا انتخاب ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھنے پر مجبور ہوتی، مگر وہ اس حماقت کو کہاں لے جاتا جو آنکھ، ناک وغیرہ ہی کی طرح اس کے چہرے کا ایک لازمی جز تھی۔ کم از کم عام حالات میں تو ایسا ہی تھا۔ وہ ایک گوشے کی میز پر جا بیٹھا۔ بیشتر میزیں پر ہو چکی تھیں، مگر ان میں سے ایک پر بھی کلورا یا الطاف موجود نہیں تھے۔ عمران کو اس پر حیرت بھی نہیں تھی، کیونکہ روشی کے بیان کردہ وقت کے مطابق ابھی ان کے آنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ ایک ویٹر عمران کے قریب آیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلتا، عمران نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا، کوئی مذائقہ نہیں ہے جناب، تشریف رکھیے۔ جی؟ ویٹر ٹھٹک گیا۔ بیٹھیے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، میں خود بھی تنہائی سے گھبراتا ہوں۔ اکیلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں الو ہوں۔ عمران نے آخری لفظ آگے کی طرف جھکتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں کہے اور پھر احمقانہ انداز میں ہنس پڑا۔ اس کے بعد فوراً سنجیدہ ہو کر آہستہ سے بولا، لیکن آپ کسی کو بتائیے گا مت، ورنہ لوگ مجھے اور الو بنائیں گے۔ ویٹر کا منہ ایک بار کھلا اور بند ہو گیا۔ پھر وہ جلدی سے بولا، میں ویٹر ہوں جناب، کتنا ویٹ اٹھا سکتے ہو؟ عمران نے تڑ سے پوچھا۔ جی، میرا ویٹ تو 150 پاؤنڈ ہوگا، کیا تم مجھے اٹھا سکو گے؟ میں بہرا ہوں جناب، بہرا۔ بے وقوف بناتے ہو، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ اتنی دیر سے میری باتیں سن کر جواب دے رہے ہو اور اب کہتے ہو کہ بہرا ہوں۔ بہرا نہیں جناب، بہرا۔ ویٹر جھنجھلا گیا۔ بہرا، یہ تو اسے کہتے ہیں جو ہاں، دیکھو وہ لے آؤ، کافی اسٹرانگ۔ عمران پلکیں جھپکاتا ہوا دروازے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں الطاف کھڑا ہوا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ویٹر عمران کو عجیب سے انداز میں دیکھ کر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ الطاف ایک خالی میز پر جا بیٹھا۔ وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ دروازے پر نظر رکھ سکے۔ عمران کی طرف اس کی سائڈ تھی۔ آج کا دن عمران نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے گزار دیا تھا۔ اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے الطاف بہت زیادہ شہرت رکھتا تھا۔ اخبارات میں آئے دن اس کی تصویریں آتی رہتی تھیں۔ ایک بڑے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، لیکن اس کے والدین اس کی سرگرمیوں سے نالاں تھے۔ حقیقت جو کچھ بھی رہی ہو، لیکن حکومت کا خیال تھا کہ طلباء کے مظاہرے عموماً الطاف ہی کے اشارے پر ہوا کرتے تھے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ طلباء میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ اسے کالج کی زندگی ایسی بھائی تھی کہ گزشتہ 6 سال سے BA فائنل میں لٹکا ہوا تھا۔ بورڈ آف ایجوکیشن کی مقتدر ہستیاں نہ جانے کیوں اس سے بہت زیادہ خائف رہتی تھیں، ورنہ وہ کبھی کا کالج سے نکالا جا چکا ہوتا۔ عمر 30-31 کے قریب رہی ہوگی۔ نکلتا ہوا قد اور ورزشی جسم رکھتا تھا۔ باریک ترشی ہوئی مونچھیں اس کے چہرے پر بہت بلی معلوم ہوتی تھیں، لیکن مجموعی طور پر اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ لڑکیاں بے تحاشا اس کی طرف جھکتی۔ پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ کلورا، جو خود بھی کافی خوبصورت تھی، الطاف کو پسند کرنے لگتی؟ عمران اس بات پر قیامت تک بھی یقین نہ کرتا۔ اس کی دانست میں کوئی لمبا چکر تھا۔ الطاف نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور سگریٹ جلانے لگا۔ اس کی نظریں دروازے ہی کی طرف تھیں۔ ویٹر کافی لے کر عمران کی میز پر آیا اور ٹھیک اسی وقت کلورا سنیک بار میں داخل ہوئی۔ الطاف شاید بے اختیار ہو کر ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے پر کلورا کی نظریں یکلخت اس پر پڑی اور پھر وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ دوسری میزوں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کلورا کی طرف دیکھا اور ان میں سے چند نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا۔ غالباً وہ کلورا کو موت کے کنویں میں دیکھ چکے تھے اور اب اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد الطاف اور کلورا کی میز پر شراب کی ایک بوتل، سوڈے کا سافٹن اور 2 گلاس نظر آئے۔ عمران کافی کی چسکیاں لیتا ہوا تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ وہ دونوں مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ الطاف کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کلورا کا اشارہ پاتے ہی اپنی گردن کاٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ کلورا بھی اسے بڑی میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عمران یہاں محض اس لیے آیا تھا کہ ان دونوں پر نظر رکھ سکے۔ دراصل وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ الطاف سے محبت کا ڈھونگ رچا کر کلورا اس سے کیا کام لینا چاہتی ہے، مگر ان کی میز پر بادہ نوشی کا سامان مہیا ہوتے دیکھ کر عمران کو بڑی کوفت ہوئی، کیونکہ اب یہیں پر 2-3 گھنٹے گزر جانا معمولی بات ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرا ہوگا کہ انہوں نے بل کی ادائیگی کر دی۔ الطاف نے شراب کی بوتل بند کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی
और फिर वो दोनों वहाँ से उठ गए। इमरान अपना बिल पहले ही अदा कर चुका था, इसलिए वो भी बिला ताखिर उठ खड़ा हुआ। उसका ख्याल था कि अब वो होटल से निकलकर कहीं और जाएंगे, मगर उन दोनों ने सदर दरवाजे की बजाय अकबी दरवाजे का रुख किया और इमरान ने एक तवील सांस ली। ओरिएंटल होटल के अकबी हिस्से में बने हुए बागीचे का नीम तारीख माहौल रुमानी जोड़ों को बहुत पसंद था। इमरान ने वहाँ के बारे में बहुत से वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन वहाँ जाने का इत्तफाक आज पहली बार हुआ था। इल्ताफ़ और क्लोरा एक ऐसी जगह जा बैठे जहाँ वह दूसरों की नज़रों से छुपे रह सकते। इमरान घास पर डींगता हुआ उस बड़े से पौधे के करीब पहुँच गया जिसके दूसरी तरफ वो दोनों थे। ओ क्लोरा, क्लोरा, इल्ताफ़ जज्बात से कांपती हुई आवाज़ में कह रहा था। तुमने मुझे दीवाना बना दिया है। खनखनाती हुई हंसी की आवाज़ सुनाई थी और फिर क्लोरा ने कहा, तुम वाकई दीवाने हुए जा रहे हो। इत्मीनान से बैठो, जूते उतार दो। घास पर नंगे पाँव होना बड़ा अच्छा लगता है। ओ, तुम फिर बोतल निकाल रहे हो, कहीं कंट्रोल से बाहर ना हो जाना। अभी मैंने ज़्यादा तो नहीं पी, सिर्फ 2 पैग। मैं इतना ही पीना पसंद करती हूँ कि बस हल्का सा सरूर हो जाए। गहरा नशा बड़ी वाहियात चीज़ है, और फिर हम इस वक्त जो बातें करेंगे वो ऐसी ही हैं कि पूरे होशो हवास में की जाएं। बस 1 पैग और पीऊँगा। दफातन इमरान चौंक कर पलटा। सरसराहट की आवाज़ उसी तरफ से आई थी। उधर मुकम्मल अंधेरा था। इमरान किसी को देख तो न सका। उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि कोई रेंगता हुआ उसी तरफ आ रहा है। इमरान पहलू के बल लुढ़कता हुआ अपनी जगह से कुछ दूर हट गया और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूरने लगा। जरा ही देर बाद एक आदमी का साया दिखाई दिया। वो ठीक उसी जगह पहुंचकर रुका था जहां लेटे लेटे इमरान ने खतरे की बू सूंघी थी। अब इमरान इतने फासले पर था कि इल्ताफ़ या क्लोरा की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थीं। नामालूम आदमी का साया दूसरी तरफ झांकने लगा। शायद वो इल्ताफ़ और क्लोरा को देखने की कोशिश कर रहा था। फिर उसका एक हाथ बुलंद होता नजर आया। उसके हाथ में दिखाई देने वाली चीज़ रिवाल्वर ही हो सकती थी। कम से कम इमरान ने यही अंदाज़ा लगाया। इमरान का जिस्म झुंझुना गया। एक कत्ल होने वाला था, इल्ताफ़ का या क्लोरा का। ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी कि इनमें से कौन मरने वाला है। मुमकिन है उस आदमी का मकसद उन दोनों ही को ठिकाने लगाना हो, मगर होने वाले कत्ल को कैसे रोका जाता। इमरान उस नामालूम आदमी से इतनी दूर था कि जब तक उसके करीब पहुंचता फायर हो भी चुका होता। खुद इमरान के पास रिवाल्वर नहीं था कि वो उस नामालूम आदमी के हाथ पर फायर करके उसे कत्ले अमद से रोक सकता। दफातन इमरान ने बड़े ज़ोर से हाँक लगाई, खबरदार, होशियार, कौन है? लेकिन वक़्त हो चुका था। रिवाल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए बस हल्की सी खट की आवाज़ होकर रह गई। मगर वो चीख, उसकी आवाज़ तो दूर तक लहरा गई थी। नामालूम आदमी ने पलटकर दूसरा फायर इमरान की तरफ झोंक मारा। आवाज़ सुनकर अंदाजे से फायर किया गया था, लेकिन इमरान बाल बाल बचा। गोली की सनसनाहट उसने अपने कान के करीब महसूस की थी। फिर चारों तरफ से ऐसी आवाज़ें सुनाई थीं जैसे इधर उधर बैठे हुए लोग दौड़ पड़े हों। नामालूम आदमी एक तरफ भागा। इमरान ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपने आप को ऊंधा गिरा दिया। बस उसने इतना ही महसूस किया था कि भागने वाला पलटा है। पलटने का मतलब फायर करने के अलावा क्या होता। इमरान इस मरतबा भी बाल बाल बचा, और फिर जब वो उठा तो नामालूम आदमी को अंधेरा निकल चुका था। अब भाग दौड़ इमरान की दानिश में फजूल ही साबित होती। लिहाजा अब उसे यह फिक्र हुई कि इल्ताफ़ जिंदा भी है या मर गया। फायर के साथ होने वाली चीख मर्दानी थी, इसलिए इमरान का ख्याल था कि क्लोरा कतई महफूज होगी। ख्याल ठीक साबित हुआ। क्लोरा कतई महफूज थी, लेकिन इल्ताफ़ दम तोड़ रहा था। गोली उसके सीने पर लगी थी। उन दोनों के गिर्द काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इस भीड़ में औरतों और मर्दों की तादाद बराबर थी। एम्बुलेंस, कोई चीखा, हॉस्पिटल फ़ोन करो, बेकार है, क्लोरा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। यह ख़त्म हो चुका है। इतनी देर में होटल के मुंतज़मीन भी वहाँ पहुँच गए, लेकिन सभी बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। इधर से उधर दौड़ते फिर रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इमरान ने मुंतज़मीन होटल में से एक का हाथ पकड़कर कहा, पुलिस को फ़ोन कीजिए जनाब। पुलिस? ओ हाँ। वो आदमी बेतहाशा होटल के दरवाजे की तरफ भागा। उस पर सरपट का गुमान किया जा सकता था। इमरान ने सोचा कि अब यहाँ से खिसक ही लेना चाहिए। जो कुछ तफ्शीश होगी उसका इल्म फ़याज़ के ज़रिए ही हो जाएगा। दूसरी सुबह इमरान का तमाम हालात का इल्म हो गया। जाए वारदात के इतराफ़ का जायज़ा लेते हुए पुलिस को एक गोली एक दरख्त के तने में बेवस्त मिली थी और एक गोली को ज़मीन में धंसा हुआ पाया गया था। उन दोनों गोलियों की साख्त एक ही थी। बाद में पता चला कि इल्ताफ़ के सीने से बरामद होने वाली गोलियां भी उसी साख्त की थीं। गोया तीनों फायर एक रिवाल्वर से किए गए थे।
یہ بات پولیس کے لیے مسئلہ بن گئی تھی کہ الطاف کے قاتل نے باقی دونوں فائر کس پر کیے ہوں گے۔ پولیس نے کلورا کو رات بھر پولیس ہیڈ کوارٹر میں روکے رکھا تھا اور اس سے پوچھ گچھ کرتی رہی تھی، لیکن کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ کلورا نے الطاف سے اپنے تعلقات کے ذکر آنے پر کہا تھا کہ وہ صرف دوست تھے۔ پولیس کلورا کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکی تھی، لیکن انہیں کوئی ایسا بہانہ نہیں مل سکا کہ وہ کلورا کو حراست میں لے سکتے۔ دھاندلی اس لیے نہیں چل سکتی تھی کہ کلورا کا تعلق ایک مغربی ملک سے تھا۔ وہ پاسپورٹ پر یہاں آئی تھی، اس لیے بغیر کسی معقول وجہ یا ثبوت کے اس کی گرفتاری پر اس کے ملک کا سفارت خانہ شدید احتجاج کرتا۔ صبح ہونے پر پولیس نے تھک ہار کر کلورا کو ہیڈ کوارٹر سے جانے کی اجازت دے دی۔ سب سے زیادہ خاص بات جو عمران کو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ جائے واردات کے قریب پودوں کے دوسری طرف ایک ماچس پڑی ہوئی ملی تھی، اور پولیس نے مصلحتاً اس بات کو چھپا لیا تھا۔ ماچس پر انگوٹھے کا نشان ملا تھا اور پولیس سوچ رہی تھی کہ یہ ماچس قاتل کی بھی ہو سکتی ہے۔ عمران کو بھی اس بات کا یقین تھا، کیونکہ ماچس جس جگہ پائی گئی تھی وہیں سے قاتل نے لیٹے لیٹے الطاف پر گولی چلائی تھی۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ ماچس اس کی جیب سے نکل گئی ہو۔ تمام معلومات عمران کو فیاض ہی سے معلوم ہو سکی تھیں، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس معاملے کو جلد از جلد نپٹا دینا چاہیے۔ اب تک وہ اس کوشش میں لگا رہا تھا کہ کسی طرح ان ہنگاموں کا مقصد دریافت کر لے اور پھر ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، مگر اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ ان کو ڈھیل نہیں دی جا سکتی تھی۔ مقصد معلوم ہو یا نہ ہو، مگر ان لوگوں کی گرفتاری ہونا ضروری تھی، ورنہ ابھی اور نہ جانے کتنے قتل ہو جاتے۔ لیکن گرفتاریاں بھی کچھ آسان کام نہ تھیں۔ کافی جد و جہد کے بعد ہی ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا۔ عمران کی دانست میں الطاف کو قتل کرنے والا شنکو یا اس کا کوئی آدمی ہو سکتا تھا۔ اس کا پتہ لگ جانے پر اسے آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ماچس پر اس کے انگوٹھے کا نشان مل گیا تھا۔ عمران نے جپسی کارنر کے چکر لگانا شروع کیے، لیکن شنکو یا اس کا وہ گرانڈیل ساتھی کہیں نہ دکھائی دیا۔ معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ اس شراب خانے کا مالک تو شنکو ہی ہے، لیکن وہ شراب خانے میں بہت کم آتا جاتا ہے۔ شراب خانے کا تمام انتظام اس نے اپنے ایک معتمد کو سونپ رکھا تھا۔ عمران نے اس معتمد کی نگرانی کروائی، لیکن اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ جوزف کو اغوا کر کے جارج ٹاؤن کے جس مکان میں لے جایا گیا تھا وہاں کفل نظر آیا۔ پھر عمران نے اس عمارت کی طرف بھی توجہ دی تھی جہاں خاور نے اس آدمی کو جاتے دیکھا تھا جس نے مسز ہاروے کی نگرانی کی تھی۔ اس عمارت سے بھی شنکو یا اس کے گرانڈیل ساتھی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وہاں صرف دو ہی چہرے نظر آتے تھے، لیکن وہ کوئی اور تھے۔ میک اپ کے امکان کو عمران نے اس لیے نظر انداز کر دیا کہ وہ دونوں آدمی قد و قامت کے لحاظ سے شنکو اور اس کے گرانڈیل ساتھی سے قطعی مختلف تھے۔ صفدر کی طرف سے ملنے والی رپورٹیں ظاہر کرتی تھیں کہ مسز ہاروے اپنے گھر میں مقید ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ برآمدے میں تو نظر آئی تھی، لیکن اس نے پھاٹک سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ ہاروے کے قتل کے سلسلے میں تو اخبارات لے دے کر ہی رہے تھے، اب الطاف کے قتل پر اور زیادہ شور مچانے لگے۔ اس لان تان نے فیاض پر جھلاہٹ طاری کر دی اور وہ کار لے کر جپسی کارنر پر چڑھ دوڑا، لیکن وہاں اسے کیا ہاتھ لگتا۔ اس نے وہاں کے مینیجر سے شراب خانے کے مالک کے بارے میں پوچھا تو اسے جواب ملا کہ شنکو شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ کہاں؟ فیاض نے غرا کر پوچھا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں جناب، وہ اکثر مجھے اطلاع دیے بغیر بھی شہر سے چلے جاتے ہیں۔ میں ان کا ملازم ہوں، اس لیے وہ مجھے بتانے کے پابند بھی نہیں ہیں۔ جب پابندی نہیں ہے تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ شہر سے باہر ہوں گے؟ جی وہ دراصل اس مرتبہ انہوں نے مجھ سے فون پر صرف اتنا کہا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا رہے ہیں اور چند دن بعد آئیں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ پرسوں کی۔ لیکن جناب میری جسارت کو معاف فرمائیے گا، آپ کو ان کی تلاش کیوں ہے؟ ہاروے نامی آدمی کے قتل کے بارے میں جانتے ہو؟ جی ہاں، کچھ دن ہوئے اخبارات میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن یہ بات میں نے اخبارات میں نہیں آنے دی تھی کہ ہاروے نے مرنے سے قبل اپنے خون میں انگلیاں ڈبو کر فرش پر تمہارے شراب خانے کا نام لکھا تھا۔ مینیجر کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا اور چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی تھی۔ لہٰذا اب تم مجھے بتا دو کہ شنکو کہاں ہے۔ یقین کیجیے جناب، میں ناواقف ہوں۔ فیاض نے اسے بہت ٹٹولا، مگر شنکو کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ عمران کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے سر پیٹ لیا۔ فیاض سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور اس کے اس اقدام پر اسے برا بھلا کہا۔ تم نے اب تک کیا تیر مار لیا؟ فیاض نے جھلا کر کہا۔ اب میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں گا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اب تم نے میرے لیے مزید دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ جہنم میں جاؤ، میں خود ہی دیکھوں گا کہ کیا کر سکتا ہوں۔
اگر تم دیکھنے یا کچھ کر سکنے کے قابل ہوتے تو رونا ہی کس بات کا تھا، عمران نے اوپری ہونٹ دانتوں میں دبا کر کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی دن شام کے اخبارات میں جپسی کارنر پر پولیس کے چڑھ دوڑنے اور ہاروے کے خون سے لکھی ہوئی تحریر کے بارے میں تمام تفصیلات آ گئیں اور عمران نے ایک بار پھر اپنا سر پیٹ لیا۔ شنکو غائب تو تھا ہی، اب اس کا اور زیادہ محتاط ہو جانا یقینی تھا۔ عمران نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا کہ آج رات کو اس عمارت میں گھسے گا جہاں مسز ہاروے کی نگرانی کرنے والے کو جاتے دیکھا گیا تھا۔ آج رات سے غیر ملکی وفد پھر اپنے مظاہرے شروع کرنے والے تھے۔ سہلاب پر ہونے والے ہنگامے کو 3 دن گزر چکے تھے اور اپنے اعلان کے مطابق غیر ملکی وفد نے ان 3 دنوں میں اپنے مظاہرے بند کر رکھے تھے۔ عمران نے بحیثیت X2 جولیا کو فون کیا۔ دیکھو جولیا، آج شام کو تم اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ سہلاب پر پہنچ جاؤ۔ وہاں تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہو گے، چاروں طرف پھیل جانا۔ بہت بہتر جناب، لیکن سنتی رہو۔ عمران اس کی بات کاٹ کر بولا، 3 دن ہوئے سہلاب پر جو ہنگامہ ہوا تھا تمہیں اس کا علم ہی ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ پھر اس قسم کا کوئی ہنگامہ ہو۔ تم لوگوں کو اسی بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ بہت اچھا، میں سمجھ گئی۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ سہلاب پر آج پولیس کی کڑی نگرانی ہونا لازمی بات تھی، لیکن عمران نے مناسب سمجھا تھا کہ اس کے ماتحت بھی وہاں موجود رہیں تو اچھا ہے۔ اسی رات کو عمران 11 بجے کے قریب اس عمارت کے قریب پہنچ گیا جس میں داخل ہونے کا فیصلہ وہ آج دن میں ہی کر چکا تھا۔ عمارت کی پشت پر آ کر اس نے خود کو مکمل تاریکی میں پایا۔ یہ ایک پتلی سی گلی تھی۔ عمران اندھیرے میں عمارت کی عقبی دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسے گندے پانی کے پائپ کی تلاش تھی۔ عمارتوں میں چوری چھپے داخلے کے لیے وہی تو ایک سیدھا سا ذریعہ ہوتا ہے۔ عمران چھت پر پہنچ گیا۔ اب اس نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیا تھا۔ کچھ دیر تک دم سادے چھت پر پڑا رہا اور جب کوئی آہٹ نہ سنائی دی تو اس نے اپنی جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر جلائی۔ زندہ تلاش کرنے میں کسی دشواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دبے قدموں نیچے اترنے لگا۔ زینے بھی تاریک ہی پڑے تھے اور جب وہ انہیں طے کر کے راہداری میں پہنچا تو وہاں بھی تاریکی ہی تھی۔ عمارت کے بارے میں یہ اندازہ باہر ہی سے دیکھنے پر ہو گیا تھا کہ وہ کافی بڑی ہوگی۔ عمران نے اپنے جوتے اتار کر وہیں ایک گوشے میں چھوڑ دیے اور ننگے پاؤں آگے بڑھنے لگا تاکہ ذرا بھی آواز نہ ہو سکے۔ وہ ساری عمارت میں چکراتا پھرا۔ سبھی کمروں میں تاریکی نظر آئی تھی، لیکن آخر کار ایک کمرہ ایسا مل گیا جہاں روشنی تھی۔ وہ کمرہ جس راہداری میں تھا اس میں بھی ایک بلب جل رہا تھا۔ عمران نے کمرے کے دروازے میں لگے ہوئے شیشے روشن دیکھے تھے اور بے اختیار جھک کر اس کے کی ہول سے آنکھ لگا دی تھی۔ سامنے کسی آدمی کا چہرہ تو نظر نہیں آیا تھا، لیکن 2 ٹانگیں دکھائی دے گئیں جنہیں تپائی پر پھیلا دیا گیا تھا۔ کسی قسم کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے عمران نے اندازہ لگایا کہ وہ آدمی اکیلا ہی ہوگا۔ عمران اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کی ہول سے یہ بات کم از کم اس طرح تو ناممکن ہی تھی کہ وہ آدمی اسی پوزیشن میں بیٹھا رہتا جس پوزیشن میں تھا۔ دروازے کو شیشوں سے جھانکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ راہداری میں بھی روشنی تھی۔ اگر عمران دروازے کے شیشوں سے جھانکنے کی کوشش کرتا تو شیشے سے اس کا عکس پڑنا یقینی بات تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کمرے میں بیٹھے ہوئے آدمی کی نظریں دروازے ہی کی طرف ہوں۔ کمرے کے اندر سامنے والی دیوار میں ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ اگر عمران اس کے پیچھے پہنچ جاتا تو کمرے میں بیٹھے ہوئے آدمی کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کھڑکی کے دوسری طرف تاریکی تھی اور ایک شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ عمران نے برابر والے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے کو آہستہ سے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ عمران نے پینسل ٹارچ جلا کر اس کی روشنی کمرے میں ڈالی اور باہر ہی کھڑے کھڑے اندر کا جائزہ لینے کے بعد کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا یہ خیال ٹھیک ہی ثابت ہوا تھا کہ جب اس کمرے کی دوسری طرف کی دیوار میں کھڑکی ہے تو اس راہداری کے دوسرے کمروں میں ہوگی۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور سامنے والی دیوار کی کھڑکی کھول کر دوسری طرف اتر گیا۔ یہ ایک پتلی سی راہداری تھی، ممکن ہے اس کے اختتام پر باتھ روم وغیرہ ہوں۔ برابر والی کھڑکی کے شیشے روشن دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے ایک شیشے سے کمرے میں دیکھا، یہاں سے وہ آدمی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی اور وہ کش لیتا ہوا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہ آدمی شنکو کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، پھر وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ شنکو نے چونک کر پوچھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عمران نے طویل سانس لے کر سوچا کہ اگر وہ اس وقت دروازے ہی پر ہوتا تو آنے والے نے اسے کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا۔ دروازے کے دوسری طرف سے کچھ کہا تو گیا تھا، لیکن عمران صاف طور پر سن نہ سکا تھا۔ شنکو اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ صفدر نے بھی اپنی موٹر سائیکل سہلاب کے اس حصے میں روکی
जहां और बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई थीं। वो मिसेस हार्वे का ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक आया था, बल्कि ये कहना चाहिए कि मिसेस हार्वे के ताक़ुब करने वाले का ताक़ुब करता हुआ आया था। उस सफ़ेद फार्म गैर मुल्की की गाड़ी सफदर की मोटरसाइकिल से आगे रही थी। एक मौके पर तो सफदर उसके आगे निकल गया था, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए गैर मुल्की को देखते ही वो होशियार हो गया था और उसने अपने मोटरसाइकिल की रफ्तार घटाती थी। ये सफ़ेद फार्म गैर मुल्की वही आदमी था जिसे सफदर ने एक मरतबा पहले भी मिसेस हार्वे के ताक़ुब में देखा था और उसकी इतला जूलिया के जरिए एक्सू तक पहुंचा दी थी। बाद में खावर ने उस आदमी का ताक़ुब किया था। इसके बाद उस गैर मुल्की की शक्ल नहीं दिखाई दी थी और आज सफदर ने उसे दूसरी मरतबा मिसेस हार्वे के ताक़ुब में देखा था और उसकी शक्ल देखते ही सफदर बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया था और उसने अपनी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी से काफ़ी फासले पर रखी थी। साहलाब पर पहुंचने के बाद मिसेस हार्वे ने मौत के कुएं का रुख किया था। वो सफ़ेद फार्म गैर मुल्की उसके पीछे लगा रहा था। सफदर उनसे बहुत ज़्यादा फासले पर रहा था, लेकिन इतनी होशियारी के साथ कि उन्हें एक पल भी नज़रों से ओझल न होने थे। सफदर, एक आवाज़ सुनाई दी। सफदर ने चौंक कर देखा, ये जूलिया थी। तुम यहाँ कैसे? सफदर ने कहा और अपनी नज़रें फिर उस सफ़ेद फार्म गैर मुल्की पर जमाती। जूलिया उसके साथ साथ चलने लगी। हम सभी मौजूद हैं, जूलिया ने कहा। हुक्म मिला था कि यहाँ चारों तरफ फैल जाएं। गालबन तुम मिसेस हार्वे के ताक़ुब में होगे। वो कहाँ है? मिसेस हार्वे का भी ताक़ुब किया जा रहा है। ओह, वो कौन है? वो जो डार्क ब्लू सूट में जा रहा है, सफदर ने आहिस्ता से कहा। मिसेस हार्वे उसके आगे है। जूलिया चंद लम्हे खामोश रही और फिर बोली, तुमने इतला दी थी कि वो अपने घर में मुकैद होकर रह गई है? हाँ, सफदर ने जवाब किया। आज वो कई दिन बाद अपने घर से निकली है। वो जो किशमिशी रंग के स्कर्ट पर सुर्ख कोट पहने हुए है? हाँ, वही। क्या तुम उससे पहले भी देख चुकी हो? नहीं, ये मेरा अंदाज़ा था। नीले सूट वाले के आगे जो औरतें जा रही हैं, उनमें वो एक ही औरत मगरिबी लिबास में है। सफदर ने और कुछ न कहा। इस ताक़ुब का इख्तिताम मौत के कुएं पर हुआ। मिसेस हार्वे टिकट लेकर ऊपर चली गई। उसके चंद ही लम्हों बाद वो गैर मुल्की भी ऊपर जा चुका था। मेरा ख्याल है कि तुम भी टिकट ले लो, सफदर ने जूलिया से कहा। मैं इनके करीब नहीं होना चाहता। ठीक है, जूलिया ने सर हिला दिया। उसी वक्त मौत के कुएं के अंदर से मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज़ आई। जूलिया ने भी टिकट लिया और ऊपर चली गई। सफदर सिगरेट जलाकर वहीं टहलने लगा। आज यहाँ ज़्यादा हजूम नहीं था। गालबन लोग 3 दिन पहले के वाक़े से खाइफ थे और इसलिए आने वालों की तादाद कम थी। औरतें बहुत ही कम थीं और बच्चे तो इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे थे। वैसे आज यहाँ पुलिस का इंतज़ाम बहुत सख्त था। ज़रा ही देर बाद मौत का कुआं हिलने लगा। जोला अपने फ़न का मुजाहिरा शुरू कर चुका था। सफदर वहीं टहलता रहा। वो सोच रहा था कि यहाँ पर मिसेस हार्वे की आमद का क्या मकसद हो सकता है। तफसीलात का इल्म सफदर को नहीं था। जो बातें अखबारात में शाया हुई थीं, उनसे जाहिर हो रहा था कि एक्सटू को हार्वे के कत्ल से दिलचस्पी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो कत्ल से भी पहले हार्वे में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि कत्ल का इल्म तो बाद में हुआ था और एक्सटू की यह हदायत सफदर को पहले ही मिल गई थी कि हार्वे के सिलसिले में तफसीलात हासिल करे। लेकिन यह बात सफदर की समझ में नहीं आ सकी कि उसके महकमे का हार्वे के मामले से क्या ताल्लुक हो सकता है। यह केस तो सिविल पुलिस का था और या फिर इस मामले से CBR को दिलचस्पी हो सकती थी। सफदर सोचता और टहलता रहा। आधे घंटे बाद मोटरसाइकिल का इंजन बंद होने का एहसास हुआ और लोग मौत के कुएं से नीचे उतरने लगे। 2-3 ही अफराद के बाद जूलिया थी। वो तीर की तरह सफदर की तरफ आई और आहिस्ता से बोली, तुमने जोला का मुजाहिरा देखा है? अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ। क्यों? सफदर की नज़रें मौत के कुएं की सीढ़ियों की तरफ थीं और वो लोगों को नीचे उतरते देख रहा था। जोला क्लोरा को अपने साथ बिठाकर भी मोटरसाइकिल चलाता है और उस वक्त क्लोरा लोगों के सवालों का जवाब देती है। तरीका यह है कि लोग अपना अपना सवाल एक कागज़ पर लिखकर हाथ आगे बढ़ा देते हैं और क्लोरा उन लोगों के हाथों से वो कागज़ झपट लेती है और फिर मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे उस कागज़ की पुष्ट पर सवाल का जवाब लिखती है। फिर वो कागज़ उसी तरह वापस भी कर दिया जाता है जिस तरह वो उसे किसी के हाथ से झपटती है। सफदर ने मिसेस हार्वे को सीढ़ियों से उतरते देखा। इसके बाद वो एक आदमी और थे। उनके बाद वो सफ़ेद फार्म गैर मुल्की था। जूलिया कहती रही। मिसेस हार्वे ने भी कागज़ पर कोई सवाल लिखा था और क्लोरा उसके हाथ से भी कागज़ झपट ले गई थी। उस वक्त मिसेस हार्वे का ताक़ुब करने वाला मिसेस हार्वे की पुष्ट पर पहुंच गया था। फिर जब मिसेस हार्वे को जवाब मिला तो उसने उसे पढ़े बगैर अपने बैग में रख लिया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मामूली सा वक्फे के लिए कागज़ की पोजीशन ऐसी रही थी
کہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تعاقب کنندہ نے اسے پڑھ لیا ہوگا۔ صفدر کنکتیوں سے پارکنگ پلیس کی طرف جاتی ہوئی مسز ہاروے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ کوئی خاص تحریر رہی ہوگی؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال یہی ہے۔ اس غیر ملکی کے چہرے کے تاثرات کی بنا پر میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں۔ اچھا خیر، آؤ۔ صفدر آگے بڑھا کیونکہ سفید فام غیر ملکی مسز ہاروے کے پیچھے کچھ دور جا نکلا تھا۔ لیکن تم مجھے اپنے ساتھ کہاں لے جا رہے ہو؟ جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس غیر ملکی پر نظر رکھنا چاہیے، لیکن وہ مسز ہاروے کے تعاقب میں ہے اور تم اس کے تعاقب میں لگے رہو گے۔ پھر میری کیا ضرورت ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ مسز ہاروے کے تعاقب میں ہی لگا رہے۔ شہر پہنچنے کے بعد ان کے راستے جدا بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر اس وقت بھی نہ ہوں تو جب مسز ہاروے اپنے گھر میں چلی جائے گی تو وہ اپنی راہ لے گا۔ لیکن ایکس2، جولیا نے کچھ سوچا اور پھر سر جھٹک کر بولی، خیر دیکھا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ایکس2 میری حکم عدولی کو نظر انداز کرے گا۔ یہی سمجھتے ہوئے میں نے تم سے یہ بات کہی تھی۔ پارکنگ پلیس میں پہنچ کر مسز ہاروے اپنی گاڑی میں جا بیٹھی اور اندر روشنی کرنے کے بعد اس نے شاید اپنا بیگ کھولا تھا۔ پھر ایک پرچہ اس کے ہاتھ میں نظر آیا۔ وہ اسے پڑھ رہی تھی۔ پڑھنے میں آدھا منٹ بھی نہ لگا ہوگا۔ پڑھنے کے بعد اس نے وہ پرچہ مسل کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور کار سٹارٹ کر دی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ کسی نے اسے پرچہ پھینکتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں۔ غیر ملکی سفید فام اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ صفدر نے سرگوشی کرنے والے انداز میں جولیا سے کہا، یہ پرچہ ہمارے کام کا ثابت ہو سکتا ہے۔ جولیا نے سر ہلایا۔ مسز ہاروے کی گاڑی حرکت میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد ہی غیر ملکی سفید فام نے بھی اپنی کار چلا دی۔ جولیا ٹہلتی ہوئی آگے بڑھی اور پرچہ اٹھا کر اطمینان سے صفدر کے پاس لوٹ آئی۔ پرچہ مڑا توڑا ہوا تھا۔ اسے ٹھیک کیا گیا۔ ایک طرف لکھا تھا، اب کیا حکم ہے؟ اس جملے کا انداز سوالیہ تھا، اس لیے وہ تحریر مسز ہاروے کی ہو سکتی تھی۔ اور دوسری طرف لکھا تھا، آج رات 1 بجے سب کو اپنے گھر پر جمع کرو، میں بھی آؤں گا۔ غیر ملکی سفید فام اور مسز ہاروے کی گاڑیاں دور نکل چکی تھیں۔ صفدر بولا، جلدی کرو، وہ نکل نہ جائیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری کار بھی یہیں ہوگی۔ ہاں، جولیا نے کہا۔ پھر وہ بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی اور صفدر نے بھی اپنی موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ کیا تھا۔ شہر تک پہنچنے کا راستہ چونکہ ایک ہی تھا، اس لیے انہوں نے ذرا ہی دیر میں ان دونوں کاروں کو جا لیا۔ صفدر نے اپنی موٹر سائیکل جولیا کی کار کے پیچھے رکھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایکس2 کو جلد از جلد اس بات کی اطلاع دے دینا چاہیے۔ اس پرچے کی تحریر نے صفدر کو الجھن میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ مسز ہاروے کا زولا اور کلورا سے بھی کوئی تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ کلورا کا لکھا ہوا جواب زولا نے بھی پڑھا ہوگا۔ شہر پہنچنے کے بعد غیر ملکی سفید فام نے اپنی گاڑی ایک سڑک پر موڑی۔ صفدر یہی سمجھا تھا کہ مسز ہاروے کی گاڑی اس کے آگے ہوگی، لیکن جولیا نے اپنی کار کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر اسے اشارہ کیا کہ وہ سیدھا نکلا چلا جائے۔ پھر جولیا کی گاڑی تو سفید فام غیر ملکی کار کے پیچھے اس سڑک پر مڑ گئی تھی اور صفدر اپنی موٹر سائیکل کو سیدھا لیے چلا گیا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد اس نے مسز ہاروے کی کار کو دیکھ لیا۔ دوسری طرف جولیا اس سفید فام غیر ملکی کے تعاقب میں لگی رہی۔ اس تعاقب کا اختتام ایک ایسی عمارت پر ہوا جس کے نمبر پر نظر پڑتے ہی جولیا نے ایک طویل سانس لی، کیونکہ یہ وہی عمارت تھی جس میں ایک بار خاور نے مسز ہاروے کے تعاقب کنندہ کو جاتے دیکھا تھا۔ جولیا اپنی کار آگے لے گئی اور پھر پہلا ٹیلی فون بوتھ نظر آنے پر وہیں رک گئی۔ مسز ہاروے کو ملنے والے پرچے کے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ ایکس2 کو جلد از جلد اس سے باخبر کر دے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس نے بار بار نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، لیکن ریسیور نہیں اٹھایا گیا۔ جولیا تھک ہار کر بوتھ سے نکل آئی اور ذرا ہی دیر بعد اس کی کار کا رخ مسز ہاروے کے بنگلے کی طرف تھا۔ اس وقت 11:15 بجنے والے تھے۔ 1 بجنے میں صرف سوا گھنٹہ باقی تھا، صرف سوا گھنٹہ۔ اس کے بعد مسز ہاروے کے تمام ساتھی اس کے بنگلے پر جمع ہو چکے ہوتے۔ زولا بھی وہاں پہنچتا اور پھر وہ سفید فام غیر ملکی۔ جولیا سوچ رہی تھی کہ وہ مسز ہاروے کے مخالفین ہی میں ہو سکتا ہے، ورنہ اس طرح مسز ہاروے کا تعاقب کیوں کرتا؟ ممکن ہے ہاروے کے قتل میں اس کا یا اس کے ساتھیوں کا ہاتھ ہو، لہٰذا پھر یہ بات بھی یقینی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی آج رات بھی مسز ہاروے اور زولا وغیرہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ لیکن زولا کا مسز ہاروے سے کیا تعلق؟ یہ سوال جولیا کے ذہن میں ابھرا، لیکن اس نے اسے جھڑک دیا اور صرف آج رات کے بارے میں غور کرنا چاہتی تھی۔ آج کی رات جو اس کی دانش میں بہت زیادہ اہم تھی، اتنی اہم کہ آج ہی سب کچھ ہو سکتا تھا۔ کم از کم جولیا کی چھٹی حص یہی کہہ رہی تھی۔
کہ اگر X2 کو اس کی اطلاع ہو جائے تو سارا کیس نبٹ سکتا تھا۔ کیس، جولیا نے سوچتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ ابھی تک تو اسے اس کیس کے سر پیر ہی کا علم نہ تھا۔ مسز ہاروے کی رہائش گاہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے اپنی کار کی رفتار کم کر دی اور کچھ آگے لے جا کر اسے روک ہی دیا۔ صفدر اسے نظر نہیں آیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ کرب جوار ہی میں کہیں پوشیدہ ہوگا اور اس نے اس کی کار دیکھ لی ہوگی، لہٰذا وہ خود ہی قریب آ جائے گا۔ خیال ٹھیک ثابت ہوا۔ 2 ہی منٹ بعد صفدر اس کی کار کی کھڑکی پر جھکا ہوا کہہ رہا تھا، وہ سیدھی یہیں آئی تھی، لیکن X2 کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے قریب کے ٹیلی فون بوتھ سے رنگ کیا تھا، لیکن میں بھی کوشش کر چکی ہوں۔ جولیا نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور پھر تشویش کن لہجے میں بولی، سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہاں غائب ہے؟ اس کو اطلاع ہونا ضروری تھی۔ وہ غیر ملکی کہاں گیا تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ اس عمارت میں جہاں ایک بار خابر نے بھی مسز ہاروے کے تعاقب کرنے والے کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ تعاقب کرنے والا آدمی وہی تو تھا جس کا تعاقب آج تم نے کیا ہے۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ میں X2 سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گی، تم نگرانی جاری رکھو، لیکن اگر X2 نہ مل سکا تو پھر مجبوری ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اس طرح سڑک پر گفتگو کرنا ہمیں مشکوک بنا دے گا۔ سڑک پر ٹریفک تو نہیں ہے، لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ X2 نہ ملا تو پھر واپس سہلاب چلی جاؤں گی۔ جولیا کی کار پھر فراٹے بھرنے لگی۔ 2 چوراہے چھوڑ کر تیسرے چوراہے پر بائیں جانے مڑ کر ایک ٹیلی فون بوتھ تھا۔ جولیا وہیں رکی، لیکن بے سود۔ وہ اس بار بھی X2 سے رابطہ قائم نہ کر سکی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی تو بجی تھی، لیکن ریسیور نہیں اٹھایا گیا۔ جولیا مایوس ہو کر بوتھ سے نکل آئی۔ اگر اسے اس کیس کے بارے میں تفصیلات کا علم ہوتا تو وہ اپنے طور پر کچھ کر گزرنے کا پلان بناتی، مگر اس صورت میں جبکہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، کوئی قدم اٹھاتے ہوئے ڈر رہی تھی، مبادا یہ X2 کی مرضی کے خلاف ہو اور اسے جھاڑ سننی پڑ جائے۔ X2 کا ایک پیٹرن جملہ جولیا کے ذہن میں گونجنے لگا، تم سے کس گدھے نے کہا تھا کہ تم اپنے طور پر کوئی قدم اٹھاؤ؟ جولیا کو X2 کا یہ جملہ کئی بار سننے کو ملا تھا، اور جب بھی ایسا ہوا تھا جولیا ایسا محسوس کرنے لگی تھی جیسے کسی نے برسر عام اس کے منہ پر جوتا مار دیا ہو، لہٰذا اب وہ اس جملے کو سننے سے ڈرتی تھی۔ 1 بجنے میں 10 منٹ پر ایک ٹیکسی مسز ہاروے کے بنگلے کے سامنے پہنچ کر رکی۔ اس میں سے ایک آدمی اترا۔ کرائے کی ادائیگی کے بعد ٹیکسی کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ آدمی بنگلے کے کھلے ہوئے پھاٹک سے اندر چلا گیا۔ 2-3 منٹ کے وقفے سے 2 ٹیکسیاں اور آئیں۔ ہر ایک میں ایک آدمی اترا اور ٹیکسی کو رخصت کر کے پھاٹک سے اندر چلا گیا۔ 1 بجنے میں بڑا قلیل سا وقت باقی رہ گیا تھا جب پھر ایک ٹیکسی وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے 3 افراد اترے، ایک عورت تھی اور 2 مرد۔ ایک آدمی دیو کا مت تھا۔ ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے بعد وہ تینوں بھی اندر چلے گئے۔ سڑک دور تک سنسان پڑی تھی، لیکن ایک گلی سے جھانکتا ہوا آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر کسی سے رابطہ قائم کر کے اطلاع دینے لگا کہ ابھی زولا، ہرکولیس اور کلورا مسز ہاروے کے بنگلے میں داخل ہوئے ہیں۔ مشکل سے 4 یا 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ سڑک پر اس آدمی کے قریب ہی ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے 5 آدمی اترے۔ اطلاع دینے والا ان سے جا ملا اور پھر وہ 6 افراد مسز ہاروے کے بنگلے کی طرف بڑھے۔ سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ بنگلے کا پھاٹک ابھی بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ کمپاؤنڈ میں تاریکی تھی۔ تم لوگ یہیں روکو، ان میں سے کسی نے سرگوشی کی۔ پہلے میں اکیلا ہی آگے جا کر جائزہ لیتا ہوں۔ پھر 5 آدمی وہیں رک گئے اور سرگوشی کرنے والا برآمدے کی طرف چلا گیا۔ برآمدہ بھی تاریک ہی پڑا تھا۔ سرگوشی کرنے والا 5 منٹ بعد لوٹا۔ چلو، راستہ صاف ہے۔ پھر وہ سب کے سب برآمدے میں پہنچے اور دبے قدموں آگے بڑھتے رہے۔ جلد ہی وہ ایک ایسے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رکے جس کے اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سرگوشی کرنے والے نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے دبایا اور شاید محسوس کر لیا کہ وہ اندر سے بند نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر زور سے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ ہینڈز اپ، وہ سب ایک ساتھ گرجے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس ریوالور نہ ہو۔ کمرے میں ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ چونک پڑے۔ یہ زولا، ہرکولیس، کلورا، مسز ہاروے اور 3 دوسرے آدمی تھے۔ ان سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، مگر ان کے چہروں سے کسی قسم کے خوف کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ خوب، زولا مسکرایا۔ تو تم لوگ آ گئے، شنکو کے ساتھیوں؟ ہاں، ہم تم سب کی موت کا پیغام لے کر آئے ہیں، شنکو نے سام کی طرف پھنکارتے ہوئے کہا۔ یہ ایک دلچسپ اطلاع ہے۔
जोला ने मुज़िकाना अंदाज में आंखें फाड़ कर कहा, तुम इस दिलचस्प इतला से ज्यादा देर तक महफूज ना हो सकोगे। मैंने मिसेस हार्वे से कह दिया था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शंकु के होते हुए यहाँ किसी दूसरे मुल्क की पार्टी का कोई खेल जारी नहीं रह सकता। मुझे भी इसका एहसास है, जोला ने हंसकर कहा। तुम्हारी वजह से अब तक हमें काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए मैंने सोचा कि नए सिरे से काम का आगाज करने से पहले तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए। जोला ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी दोनों टांगें फर्श पर आगे को तरफ फैला दी। उसने बाएं पैर के जूते से एक टाइल जोर से दबाया। दूसरे ही लम्हे शंकु और उसके साथियों के पैरों तले से जमीन निकल गई। मुहावरा तो नहीं बल्कि हकीकतन फर्श उनके पैरों के नीचे से सिरक गया था। वो सब तेजी से नीचे गिरे। कई एक की चीखें निकल गईं और फिर न जाने कैसे वो यूं महसूस करने लगे जैसे गेंद की तरह फिजा में उछल रहे हों। दरअसल इस वाक़े ने जरा सी देर में उनके हवास ही ज़ायल कर दिए थे। फिर जब उनके हवास बहाल हुए तो उन्होंने महसूस किया कि वो एक जाल में फंसे हुए हैं और वो जाल फर्श से 4-5 फुट ऊपर लटका हुआ था। छत का वो खला जहां से वो नीचे गिर गए थे फौरन ही बराबर हो गई थी। उन 6 में से एक भी ऐसा नहीं था जिसके पास रिवाल्वर रह गया हो। बौखलाहट में रिवाल्वर भी हाथ से छूट गए थे। उन्होंने उनको नीचे फर्श पर पड़ा हुआ देखा। जाल के खाने इतने चौड़े थे कि उनमें से रिवाल्वरों का निकल जाना यकीनी था। खुदा गारत करे, शंकु दांत पीसने लगा। आज मारे गए, एक ने ठंडी सांस लेकर कहा। जब हम इन्हें जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे तो वो हमें क्यों छोड़ देंगे। ये तहखाना 12x14 से कम न रहा होगा। यहाँ बीच में एक मेज और उसके गिर्द 5 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। मेज पर 2 एक कागज बिखरे हुए थे। एक तरफ की दीवार में 2 संगी अलमारियां थीं। उन अलमारियों में फाइलें और कागजात भरे हुए थे। तोड़ो, इस जाल को तोड़ने की कोशिश करो वरना मौत के अलावा कुछ न मिलेगा। शंकु बुड़बुड़ाया। फिर वो सब पागलों की तरह उस जाल से जोर आजमाई करने लगे। उसे दांतों से काटने की कोशिश भी की मगर वो न जाने किस चीज का बना हुआ था कि उनकी कोई भी कोशिश बाराबर साबित होती हुई नजर न आई। दफातन हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ एक तरफ की दीवार में कद आदम और एक गज चौड़ी खला पैदा हो गई। वो सब चौंक पड़े। जोला और उसके साथी कहकह लगाते हुए तहखाने में दाखिल हो रहे थे। अंदर आ जाने के बाद वो सब जाल से कुछ फासले पर रुक गए और जोला ने बड़ी संजीदगी से कहा, क्यों दोस्तों, अब तुम लोगों की तबीयत कैसी है। इस पर जोला के साथियों ने फिर कहका लगाया। जोला के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। शंकु दांत पीसने लगा। उसके साथी अपने होंठों पर जुबान फेर रहे थे। शंकु दांत पीसकर जोला से बोला, हमें इस जाल से निकालो, फिर हम तुम्हें अपनी खैरियत बताएंगे। जोला ने होंठ सिकोड़ कर कहा, मर्दानगी का सबक दे रहे हो मुझे, लेकिन जब तुम लोगों ने हमें रिवाल्वर की जद में रखा था उस वक़्त तुमने हमसे यह नहीं कहा था कि हम भी अपने रिवाल्वर निकाल लें ताकि बराबर का मुकाबला कर सकें। शंकु इस बात का भला क्या जवाब दे सकता था। वो बस जोला और उसके साथियों को घूरता रहा। मिसेस हार्वे ने आगे बढ़कर वो तमाम रिवाल्वर समेट लिए जो जाल के नीचे पड़े हुए थे। क्लोरा हंसकर बोली, ऐसा करो, गोलियां निकालकर इनके रिवाल्वर इन्हें वापस कर दो ताकि ये इन्हें अपने सर पर मार मार कर खुदकुशी कर लें। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, जोला ने कहा। उसके दूसरे साथियों ने भी तायद की। शायद वो सभी इस वक्त शंकु और उसके साथियों की बेबसी से लुत्फानंदोज होने के मूड में थे। मिसेस हार्वे ने रिवाल्वर से गोलियां निकालकर अपने बैग में डाल ली और रिवाल्वर मेज पर रखकर जोला से बोली, मेरा ख्याल है कि अब इन्हें जाल से निकाल दिया जाए या खुद ही रिवाल्वर उठा लेंगे। ठीक है, जोला ने कहा। शंकु और उसके साथियों को जाल से निजात दिलाई गई मगर इससे पहले जोला ने अपना रिवाल्वर निकालकर उसका रुख उनकी तरफ कर दिया था। हाँ शंकु, जोला ने कहा, अब तुम सब मेज से अपने अपने रिवाल्वर उठा लो और उनके दस्तों को अपने अपने सरों पर उस वक़्त तक मारते रहो जब तक भेजा बाहर ना आ जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम ही लोगों को तुम पर गोलियां चलानी पड़ेंगी। यह तो तुम समझते ही होगे कि यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। मौत को करीब देखकर शंकु के चेहरे का रंग भी बदल गया, लेकिन उसी वक्त एक आवाज तहखाने में गूंजी, तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा दो। जोला तेजी से दीवार के खला की तरफ मुड़ा क्योंकि वो आवाज उसी तरफ से आई थी, लेकिन इससे पहले कि वो फायर कर सकता गोली उसके रिवाल्वर पर पड़ी और वो उसके हाथ से उड़ गया। वो सर से पैर तक स्याह लिबास में मलबूस था और उसके दोनों हाथों में रिवाल्वर थे। एक रिवाल्वर की नाल से अब धुएं की एक पतली सी लकीर निकलकर फिजा में बल खा रही थी। जोला, शंकु और उन दोनों के साथियों ने हाथ उठा दिए। नहीं शंकु, स्याहपोश ने कहा, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हाथ उठाने की जरूरत नहीं। तुम लोगों के खाली रिवाल्वर तो मेज पर पड़े हुए हैं।
شنکو اور اس کے ساتھیوں نے ہاتھ گرا دیے۔ تم کون ہو؟ زولا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، سیاہ پوش نے کہا۔ اب میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو حکم دیتا ہوں کہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ چلو جلدی کرو۔ زولا اور اس کے ساتھی دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سیاہ پوش نے کہا۔ شاباش، ہاں ہاں، بس اب رک جاؤ۔ ہرکولس قریب آ کر رک گیا۔ سیاہ پوش نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اپنی جیب میں رکھ لیا اور اس ہاتھ سے ہرکولس کی تلاشی لینے لگا۔ ایک ریوالور برآمد ہوا تھا۔ اسے اپنے قبضے میں کرنے کے بعد سیاہ پوش نے کہا، بس ٹھیک ہے، اب تم اپنی جگہ پر واپس جاؤ۔ ہرکولس آگے بڑھ گیا۔ سیاہ پوش نے اسی طرح باقی افراد کی بھی تلاشی لی اور انہیں غیر مسلح کر دیا۔ کلورا اور مسز ہاروے کے بیگ بھی لے لیے۔ ان دونوں کے بیگ میں .25 اور 3.5 کے پستول تھے۔ شنکو اور اس کے ساتھیوں کے چہروں سے الجھن کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاید وہ اس فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سیاہ پوش کو اپنا دوست سمجھیں یا کوئی نامعلوم دشمن۔ اب تم لوگ میری طرف دیکھ سکتے ہو، سیاہ پوش نے کہا۔ زولا اور اس کے ساتھی مڑے۔ اب پھر سیاہ پوش کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ اس نے شنکو اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ زولا اور اس کے ساتھیوں سے اپنی توہین کا انتقام لینا پسند نہیں کرو گے؟ اوہ ضرور، شنکو نے چونک کر کہا۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، دیر کس بات کی ہے؟ سیاہ پوش نے کہا۔ دونوں عورتیں الگ ہٹ جائیں، وہ اس مقابلے میں شامل نہیں ہوں گی۔ تم آخر کیا چاہتے ہو؟ زولا نے سیاہ پوش کو گھورتے ہوئے کہا۔ تماشا، سیاہ پوش نے کہہ کر گایا، میں تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ شنکو، اب دیر کس بات کی ہے؟ شنکو نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر وہ سب بھوکے بھیڑیوں کی طرح زولا اور اس کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسز ہاروے اور کلورا جلدی سے پیچھے ہٹتی چلی گئیں اور ایک طرف کی دیوار سے جا لگیں۔ ان کے چہرے سفید پڑ گئے تھے۔ زولا اور اس کے ساتھی بھی مقابلے پر ڈٹ گئے۔ سیاہ پوش نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی کا منتظر ہو۔ تہہ خانے میں زلزلہ سا آ گیا۔ 12 آدمی ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ لاتیں اور گھونسے چل رہے تھے۔ کرسیاں بھی اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے پر ماری جا رہی تھیں۔ میز ایک طرف الٹ گئی تھی۔ کرسیاں تو ذرا سی ہی دیر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ وہ سب لہو لہان ہو چکے تھے، کپڑے تار تار ہو چکے تھے، مگر وہ لڑتے رہے اور تہہ خانے میں کراہیں اور سسکیاں ابھرتی رہیں۔ شنکو کے ساتھ 5 آدمی تھے اور زولا کے ساتھ 4، لیکن ہرکولس کی وجہ سے اس کا پلہ بھاری پڑا تھا۔ شاندار، سیاہ پوش کا کہکا تہہ خانے میں گونجا۔ بہت دلچسپ، تم سب بہت بہادر ہو۔ کلورا اور مسز ہاروے کے چہرے سفید پڑ گئے تھے۔ سیاہ پوش نے پھر گھڑی دیکھی اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑایا بھی۔ زولا اور شنکو کے ساتھی درندوں کی طرح ایک دوسرے کو بھمبوڑتے رہے۔ ہرکولس نے شنکو اور اس کے ساتھیوں کی بہت بری طرح پٹائی کی تھی۔ 15 منٹ تک تو یہ مقابلہ جاندار رہا، لیکن پھر ان لوگوں کے ہاتھ سست پڑنے لگے۔ پھر وہ ایک ایک کر کے فرش پر ڈھیر ہونے لگے۔ ایک کے بعد ایک گرتا ہی رہا۔ جو بھی گرتا پھر اس میں اٹھنے کی سکت بھی نہ رہ جاتی۔ فرش پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آنے لگے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ سبھی ڈھیر ہو گئے۔ صرف ہرکولس کھڑا رہ گیا۔ 11 بے ہوش آدمیوں کے درمیان کھڑا ہوا وہ دیوقامت انسان عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن حالت اس کی بھی اچھی نہیں تھی۔ سر سے بہنے والے خون نے اس کا چہرہ رنگ دیا تھا اور وہ کھڑا ہوا آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر وہ بھی کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ کہاں مر گئے؟ سیاہ پوش گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بڑبڑایا اور پھر بلند آواز میں بولا، کیوں لڑکیوں، اب تم دونوں کا مقابلہ کیسا رہے گا؟ کلورا اور مسز ہاروے کچھ نہ بولیں۔ ممکن ہے سیاہ پوش ان دونوں کو بھی لڑا دیتا، مگر اسی وقت وزنی جوتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سیاہ پوش ایک طرف سے رک گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی کو راستہ دینا چاہتا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں ملٹری پولیس کے جوان اندر گھستے چلے گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ جولیا 1:30 بجے کے قریب سہلاب سے لوٹی۔ اس کا ذہن مسز ہاروے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی کار ڈرائیو کرتی رہی، پھر اس وقت خیالات سے چونکی جب اس کی کار مسز ہاروے کے بنگلے والی سڑک کی طرف مڑ رہی تھی۔ جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ وہ غیر ارادی طور پر ادھر نکل آئی تھی۔ سہلاب سے روانہ ہوتے وقت اس کے ذہن میں اس طرف آنے کا خیال نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر پر پہنچنا چاہتی تھی کہ شاید X2 کا فون آ جائے۔ اس نے اپنی گاڑی مسز ہاروے کے بنگلے سے کچھ آگے لے جا کر روکی اور صفدر کا انتظار کرنے لگی۔ اس سڑک کے الیکٹرک پول کافی فاصلے سے نصب تھے، اس لیے جولیا نے جس جگہ گاڑی روکی تھی وہاں نیم تاریکی تھی۔ سناٹا دور تک چھایا ہوا تھا۔ صفدر کسی طرف سے اس کی گاڑی کے قریب پہنچ گیا۔
کیا رہا؟ جولیا نے پوچھا۔ 1 بجے سے ذرا ہی پہلے 3 ٹیکسیاں آئی تھیں اور ان میں سے ایک آدمی اتر کر بنگلے میں گیا تھا۔ پھر چوتھی ٹیکسی میں زولا کلورا اور ایک دیوقامت آدمی آیا تھا۔ زولا اور کلورا کی تصویریں اخبارات میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے انہیں پہچان گیا تھا۔ ان کے کچھ دیر بعد 6 آدمی آئے۔ وہ دیکھو، وہ کھڑی ہے ان کی گاڑی۔ ان کا بنگلے میں داخل ہونے کا انداز مجرمانہ تھا۔ اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ میرا اب نیند کے مارے برا حال ہے۔ صفدر جمائی لے کر بولا۔ او اچھا، کچھ دیر کو رکو، میں اپنے گھر پہنچ کر خاور کو فون کر دوں گی، وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ تم واقعی بہت تھک گئے ہو۔ اچھا تو جاؤ۔ ہاں، جولیا مسکرائی۔ تمہیں تو خود ہی فکر لگی ہوئی تھی۔ اچھا تو پھر دیکھتے رہو، اگر کوئی خاص بات ہو تو اطلاع دینا۔ اچھا، جولیا نے کال بڑھا دی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے فون پر جھپٹی تھی۔ ریسیور اٹھایا، جلدی جلدی نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، لیکن جواب نہیں ملا۔ X2 بدستور غائب تھا۔ جولیا نے شب خوانی کا لباس پہنا اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ لیٹی رہی اور سوچتی رہی۔ 2 بجنے والے تھے جب صفدر کا فون آیا۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا، یہاں تو ملٹری آ گئی ہے جولیا، 1 ٹرک اور 2 جیپیں، وہ سب بنگلے میں جا چکے ہیں۔ او، جولیا کے منہ سے نکلا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اچھا بس یہی اطلاع دینا تھی۔ اب میں پھر بنگلے کے سامنے جا رہا ہوں، فون کرتے رہنا، جولیا نے کہا۔ لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ جولیا نے پھر X2 کے نمبر ڈائل کیے، لیکن بے سود۔ 2:30 بجے صفدر سے اطلاع ملی کہ 13 افراد کو ہتھکڑیاں ڈال کر لے جایا جا چکا ہے، لیکن ابھی ساری ملٹری بنگلے سے نہیں گئی۔ پھر 4 بجے ملنے والی اطلاع کے مطابق بنگلہ خالی ہو گیا تھا، لیکن 2 سنتری بنگلے کے دروازے پر تعینات کیے گئے تھے۔ جولیا الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر پر لیٹی رہی۔ 4:30 بجے صفدر نے پھر فون کیا اور کہا کہ اب وہ اپنے گھر جا رہا ہے۔ جولیا جاگتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ملٹری پولیس میدان مار لے گئی، اب X2 ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اس رات جولیا کو چند منٹ کے لیے بھی نیند نہ آ سکی اور صبح ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اب بستر سے اٹھ ہی جانا چاہیے، ورنہ اگر اب نیند آ گئی تو 4 بج جائیں گے۔ بستر سے اٹھتے اٹھتے اس نے سوچا کہ ایک بار پھر فون پر کوشش کرنا چاہیے۔ اس مرتبہ دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، X2 کی بھرائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ جولیا کھل اٹھی۔ کسی ایسی ننھی سی بچی کا سا انداز تھا جس نے غیر متوقع طور پر اپنی بچھڑی ہوئی ماں کی آواز سنی ہو۔ سر، میں جولیا بول رہی ہوں۔ رات میں کئی بار آپ کو فون کیا، لیکن ہاں، میں گھر پر نہیں تھا۔ رات بڑی مصروفیت کے عالم میں گزری۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جناب، رات کو آپ کا ملنا بہت ضروری تھا۔ شاید اس پرچے کے بارے میں اطلاع دینا ہوگی جس کی تحریر کے مطابق 1 بجے رات کو سب لوگ مسز ہاروے کے بنگلے پر جمع ہوئے۔ جی؟ جولیا منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ اور پھر شاید صفدر سے تمہیں اطلاع ملی ہوگی کہ 1 بجے سے کچھ پہلے 4 ٹیکسیوں پر کچھ لوگ مسز ہاروے کے بنگلے میں پہنچے، جن میں زولا وغیرہ بھی تھے۔ اس کے بعد وہاں 6 آدمیوں کا داخلہ ہوا، پھر وہاں ملٹری بھی پہنچی اور X2 کہتا رہا۔ جولیا احمقوں کی طرح منہ پھاڑے سنتی رہی۔ تو X2 کو سب کچھ معلوم تھا، مگر کیسے؟ کیا واقعی X2 کوئی بھوت ہے؟ کیوں، یہی بات تھی نا؟ X2 نے کہا۔ جی ہاں، جولیا نے چونک کر کہا۔ لیکن جناب، یہ کیا ہوا تھا؟ سب ٹھیک ہے، کھیل ختم ہو گیا۔ اس مرتبہ میں نے اکیلے ہی ڈراپ سین کر دیا ہے۔ تم لوگ تو سہلاب پر تھے، صرف صفدر بنگلے کے سامنے تھا، لیکن میں نے سوچا اسے بھی کیا ضرورت ہے تکلیف دینے کی۔ جولیا نے ایک طویل سانس لی اور پھر سوچا کہ X2 ایک مفوق الفطرت ہستی ہے۔ 1 گھنٹے بعد فون کرنا، میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے۔ بہت بہتر۔ جولیا نے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنی اور طویل سانس لے کر خود بھی ریسیور رکھ دیا۔ جولیا سے گفتگو کرنے کے بعد عمران نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے روشی نے اس کی گردن دبوچ لی۔ ارے غائیں، عمران کے منہ سے نکلا۔ کیوں طوطے؟ روشی نے آنکھیں نکالیں۔ ابھی ذرا ہی دیر قبل تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے یہ رات میلاد شریف میں گزاری تھی۔ میلاد شریف میں نہیں، عبدالشریف کے ہاں، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم اپنے کان میں مٹی کا تیل ڈال کر صفائی کرو، میل بھر گیا ہے۔ میل کے بچے، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اس مرتبہ تم نے مجھے بہت زیادہ الجھن میں رکھا ہے۔ اب تم نے مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں اڑانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ اڑا دوں گی۔ ارے تم میری کھوپڑی بھی اڑا دینا، لیکن پہلے ناشتہ تو کر لینے دو، عمران نے بے بسی سے کہا۔ ہاں، ناشتہ کر لو۔ سلیمان ناشتے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ روشی رات ہی سے یہاں تھی۔ رات کو اس نے سی ڈائمنڈ میں کلورا اور زولا کا انتظار کیا تھا۔
वो दिखाई नहीं दिए थे। फिर रोशी सीधी यहीं आई थी और उसे पता चला था कि इमरान मौजूद नहीं है। फिर इंतज़ार करते करते वो सो ही गई थी। आंख खुली तो पता चला कि इमरान आ चुका है। रोशी के इस्तफसार पर उसने उसे टाल दिया। रोशी भी ये सोचकर बाथरूम में चली गई थी कि नाश्ते के दौरान में उससे निपटेगी। फिर जब वो बाथरूम से निकलकर कमरे में पहुंची तो इमरान फ़ोन पर जूलिया से गुफ्तगू कर रहा था। हाँ, बस अब शुरू हो जाओ, रोशी ने नाश्ते के दौरान में इमरान से कहा और उसे कहानी छेड़ना ही पड़ी। कोलोरा, जोला और हरकुलिस गैर मुल्की जासूस थे, मगर उनका ताल्लुक उस मुल्क से नहीं है जिसका वफ्द हमारे यहाँ आया हुआ है। वो तीनों इस वफ्द में इसलिए शामिल हुए थे कि शुबहात से बालातर हो जाएं। ईरानी सीक्रेट सर्विस वालों को इस बात का पता चल गया, लेकिन वो इनके खिलाफ कोई सबूत हासिल नहीं कर सके। ये तो मैं तुमको बता ही चुका हूँ कि गैर मुल्की वफ्द ईरान से होता हुआ यहाँ आया है। इससे पहले वो दूसरे एशियाई मुल्कों में गए थे, जिनमें से 2 मुल्क आजकल बड़ी संगीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मुजाहिरों का एक तूफान आया हुआ है उन दोनों मुल्कों में। मुमकिन है कि हुकूमतें बदल जाएं। तो ये जोला वगैरह एक मगरबी मुल्क के लिए काम कर रहे थे। इनका तरीक़ेकार यह था कि अपने हैरत अंगेज़ फ़न का मुजाहिरा करके लोगों का कुर्ब हासिल करते थे और फिर उन लोगों से गुफ्तगू करके उनके सियासी शऊर व ख़यालात का अंदाज़ा लगाते थे। इसका मुशाहिदा तुम भी कर चुकी हो। फिर ये उन आदमियों का इंतखाब करते थे जो किसी न किसी वजह से मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हों। ऐसे लोगों से जोला वगैरह तन्हाई में मिलते थे और फिर उन्हें इस बात के लिए आमादा कर लेते थे कि वह हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहिरा करें और इन मुजाहिरों से सूरत हाल इतनी ज़्यादा संगीन हो जाए कि हुकूमत के कदम डगमगाने लगें। इन मुजाहिरों के लिए उस मगरबी मुल्क का मुकामी सफारत खाना बेपनाह रुपया सरफ करता था। बहरहाल यहाँ पर इन लोगों ने तालिब इल्म लीडर इल्ताफ़ को फांसा था। उसके ज़रिए से तलबा के मुजाहिरे शुरू होते और आहिस्ता आहिस्ता ये मुजाहिरे अवामी हो जाते, लेकिन इल्ताफ़ को कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर इमरान ने शनकू और उसके साथियों के बारे में बताया कि वो भी एक बड़े मुल्क के लिए जासूसी कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि किसी और मुल्क के जासूसों के कदम यहाँ जम सकें। चुनाचे उन्होंने इल्ताफ़ को कत्ल कर दिया। सैलाब पर होने वाले हंगामे का मकसद भी यही था कि वो गैर मुल्की वफ्द अपने मुजाहिरे बंद कर दे और जोला वगैरह को अवाम से करीब होने का मौका न मिल सके। शनकू मिसेस हार्वे की निगरानी करवा रहा था, इमरान ने बताया। उसकी वजह से जोला वगैरह शनकू की नज़र में आ गए। काफ़ी दिन हुए, शायद तुम्हें याद हो, 2 आदमियों को बड़ाम रोड पर सरेआम गोली मार दी गई थी और पुलिस को कातिलों का पता न चल सका था। कत्ल होने वाले मिसेस हार्वे के साथी थे। ये मिसेस हार्वे भी उसी मुल्क के लिए जासूसी कर रही थी जिसके लिए जोला वगैरह। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उन दोनों आदमियों के कत्ल में शनकू का हाथ था और उसने मिसेस हार्वे को वार्निंग भी दे दी थी कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाता रहेगा वरना वो लोग यहाँ से चले जाएं। बहरहाल जब सैलाब पर हंगामे हुए तो जोला को शुबा हुआ कि इसमें शनकू का हाथ होगा। फिर जब इल्ताफ़ का कत्ल हुआ तो शुबा यकीन में तब्दील होना ही चाहिए था। जोला समझ गया कि उसको शनकू की नज़रों में लाने का सबब मिसेस हार्वे ही बनी होगी, क्योंकि वो और उसके साथी पहले ही से शनकू की नज़र में थे। चुनाचे जोला ने फैसला किया कि पहले शनकू और उसके साथियों को ठिकाने लगाना चाहिए। चुनाचे उसने कल रात एक जाल बिछाया और शनकू वगैरह उसके जाल में फंस ही गए। इमरान ने बताया कि जोला को मिसेस हार्वे की निगरानी का यकीन था। चुनाचे कल रात मिसेस हार्वे एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत मौत के कुएं पर पहुंची थी और कोलोरा से मिलने वाले जवाब के कागज़ को उसने इस तरह अपने बैग में रखा था कि उसकी निगरानी करने वाला सफ़ेद फार्म उस तहरीर को पढ़ ले। चुनाचे ऐसा ही हुआ। अब यकीनी था कि शनकू और उसके साथी मिसेस हार्वे के बंगले पर चढ़ दौड़ेंगे। चुनाचे उनके लिए सारा बंदोबस्त किया जा चुका था। फिर इमरान ने बताया कि रात को मिसेस हार्वे के बंगले में क्या कुछ हुआ था। वो तय खाना, वो एक तरह से उनका दफ्तर था, वहीं उनकी मीटिंग हुआ करती थी। उसके साथी वहां आते जाते थे। हार्वे ने इस बात को महसूस कर लिया कि चंद नामालूम अफराद उसके बंगले में आते जाते हैं। चुनाचे उसने फ़याज़ से रब्ता कायम किया। गालबन उसने अपनी बीवी को भी बता दिया होगा कि उसने फ़याज़ से रब्ता कायम किया है। चुनाचे उसे कत्ल कर दिया गया। तो उसे मिसेस हार्वे ही ने कत्ल किया था, मिसेस हार्वे के साथियों ने। और खून की उस तहरीर का मकसद यही था कि पुलिस को शनकू के पीछे लगा दें। वो खुद तो शनकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उन्हें यह तो मालूम था कि जिप्सी कॉर्नर का मालिक शनकू है, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देता था। लेकिन तुम कल रात मिसेस हार्वे के बंगले में क्यों पहुंचे थे? तुमको कैसे मालूम हुआ था कि वो लोग वहां जमा होंगे? कल रात, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा, कल रात मैंने कई दिन की कोशिश के बाद शनकू को एक इमारत में तलाश कर ही लिया था।
عمران نے وہ واقعہ دہرانے کے بعد کہا۔ مسز ہاروے کی نگرانی کرنے والا اس پرچے کی تحریر کو پڑھنے کے بعد سیدھا وہیں پہنچا تھا اور شنکو کو اس کی اطلاع دی تھی۔ وہیں شنکو نے پروگرام بنایا کہ آج رات زولا وغیرہ کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ جب وہ پروگرام بنا چکے تو میں چپ چاپ اس عمارت سے نکل آیا اور پھر میں نے ملٹری ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا تھا اور انہیں مسز ہاروے کے بنگلے پر پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ اس تہہ خانے سے بہت سے ایسے کاغذات مل گئے جو زولا وغیرہ کے خلاف اہم ثبوت ہیں۔ ویسے وہاں پر ان لوگوں کی موجودگی بھی ان کے خلاف ایک اچھا خاصا ثبوت ہے۔ الطاف کی لاش کے پاس جو ماچس ملی تھی اس پر پایا جانے والا انگوٹھے کا نشان شنکو یا اس کے ساتھیوں میں سے ہی کسی کا ہوگا، لیکن ابھی مجھے یہ بات معلوم نہیں ہو سکی۔ شاید دوپہر تک مجھے اس کا پتہ چلے۔ اب دونوں ملکوں کے سفارت خانوں کا کیا ہوگا؟ ان دونوں کی شادی کرا دی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں سے مل کر بننے والی نسل حیرت انگیز ہوگی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں چانٹا مار دوں گی، ورنہ ڈھنگ سے بات کرتے رہو۔ میں ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتا، عمران نے منہ بنایا۔ ہمیشہ ٹنگ سے بات کرتا ہوں۔ میں ڈھنگ کہہ رہی ہوں، میں ٹنگ کہہ رہا ہوں، عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ ٹنگ انگریزی میں زبان کو کہتے ہیں، اردو میں زبان ہی سے بات کرتا ہوں۔ ڈھنگ سے باتیں کرتے ہیں گدھے، اور میں گدھا نہیں ہوں۔ ہاں تو وہ فرائڈ نے گدھے اور انسان کا جو نفسیاتی تجزیہ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ یاد آیا تمہیں؟ روشی اس سے گھورنے لگی اور عمران بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں گال کھجانے لگا۔